میٹنگ۔ رمجھم ہوٹل کی تیسری منزل کے 10ویں کمرے میں اس وقت 9 آدمی موجود تھے۔ ان کے چہروں پر بے چینی کا راج تھا، ذہن پریشان تھے، وہ بار بار کمرے کے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دروازہ آدھ کھلا تھا۔ آخر ہمیں یہاں کیوں بلایا گیا ہے؟ اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ان میں سے ایک نے کہا، شاید کوئی بہت اہم مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہاں جمع ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسرا بولا، اتنا بھی کیا اہم ہے کہ سب کو ہی بلا لیا، اور اگر ایسے میں پولیس چھاپا مار دے تو کیا ہم سب گرفتار نہیں کر لیے جائیں گے؟ آخر ہم سب جیلوں سے بھاگے ہوئے ہیں۔ ایک اور بولا، یہ بھی ایک حیرت انگیز اتفاق ہے، ہم میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو جیل سے بھاگا ہوا نہ ہو۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ صرف ان لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرتا ہے جو جیل سے بھاگے ہوئے ہوتے ہیں، تاکہ ہم بھاگ کر کہیں بھی نہ جا سکیں، بس اس کا کام کرتے جائیں۔ ایک اور بولا، کچھ بھی ہو پیسے اچھے دیتا ہے، کام بھی تو کچھ کم خطرناک نہیں ہوتے، پکڑے جانے کی صورت میں 7 سال سے تو کیا کم اندر ہوں گے۔ اس کا یہ دعویٰ بھی تو ہے کہ وہ ہمیں گرفتار نہیں ہونے دے گا، اور اگر گرفتار ہو بھی گئے تو فوراً چھڑوا لے گا۔ اگر ہم سب ایک ساتھ گرفتار ہو جائیں تو کیا کریں گے؟ قانون اس کے باپ کا تو ہے نہیں۔ ایک اور نے برا سا منہ بنا کر کہا، کچھ بھی ہو آج اسے ضرور اہم کام ہے، خیر دیکھا جائے گا۔ اسی وقت دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا۔ انہوں نے دیکھا ایک لمبا چوڑا آدمی اندر داخل ہو رہا ہے۔ اس کا چہرہ لمبوترا تھا، ناک بھی لمبا تھا، ماتھے پر زخم کا نشان تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے، پھر وہ اس کے بیٹھنے کے بعد ہی اپنی کرسیوں پر بیٹھے۔ میں جانتا ہوں تم سب ضرور حیران ہوگے کہ یہاں کیوں بلائے گئے ہو۔ میں نے اپنی مرضی سے نہیں بلایا، مجھے اوپر سے حکم ملا تھا۔ بات بہت اہم ہے، اور اگر اہم اسے پورا نہ کر سکے تو ہمیں اس کی بہت کڑی سزا ملے گی۔ آخر ایسی کون سی بات ہے استاد؟ ان میں سے ایک نے کہا، سنو، نمبر 1، تم ان سب کے لیڈر ہو، انہیں 3-3 کی پارٹیوں میں تقسیم کر دو، ان میں ایک میں تم خود شامل ہوگے اور تمہارے کام کی نگرانی میں خود کروں گا۔ لیکن استاد بات تو پتہ چلے۔ میں اب اسی طرف آ رہا ہوں۔ سردار صاحب نے مجھے اطلاع دی ہے کہ وہ گڑھ کے پہاڑوں میں اپنے منصوبے پر عمل کر رہا ہے۔ تمام کارکن وہاں پہنچ رہے ہیں۔ کارکن لفظ سے تم جانتے ہی ہو ہماری مراد کیا ہے۔ ہمارے تمام ساتھی کارکن کہلاتے ہیں، اور یہ سب جیلوں سے بھاگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارا آپس میں پہچاننے کا نیا نشان کالا گلاب مقرر کیا گیا ہے۔ یہ نشان 10 دن تک استعمال کیا جاتا رہے گا۔ جس کے کار میں بھی کالا گلاب لگا دیکھو، سمجھ لو کہ اپنا آدمی ہے۔ ہو سکتا ہے راستے میں تمہاری مدد کے لیے کچھ اور لوگ شامل ہو جائیں۔ یہ کہہ کر استاد سانس لینے کے لیے رکا۔ نمبر 1 تو فوراً کہا، یہاں تک تو ساری بات سمجھ میں آ گئی، آگے چلیے۔ ابھی تک آپ نے یہ نہیں بتایا کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ ابھی بتاتا ہوں۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ سردار کا پروگرام کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ خان گڑھ کے سرکاری افسر ضرور ہوشیار ہو گئے ہیں، وہ دارالحکومت کے افسران کو فون پر فون کر رہیں گے۔ اس صورت میں یہاں سے ضرور کچھ خاص آدمیوں کو بھیجا جائے گا۔ سردار صاحب کا حکم ہے کسی کو بھی خان گڑھ بھیجا جائے، پرواہ نہ کریں، اسے روکنے کی کوشش نہ کریں، لیکن صرف ایک آدمی خان گڑھ نہ پہنچنے پائے۔ اوہ، وہ کون؟ نمبر 1 نے حیران ہو کر کہا، سنو، یہاں سے خان گڑھ صرف 22 میل دور ہے، راستہ پہاڑی ہے، ریل کی لائن ابھی نہیں بچھی، اس لیے ظاہر ہے کہ جو بھی شخص خان گڑھ بھیجا جائے گا وہ اپنی کار یا جیپ کے ذریعے ہی جائے گا۔ بڑے افسر عام بسوں میں تو سفر نہیں کرتے نا؟ ٹھیک ہے، نمبر 1 بولا، اس لیے تمہارا کام اتنا مشکل ثابت نہیں ہوگا، تم اسے آسانی سے روک سکتے ہو۔ اس نے کہا، آخر وہ ہے کون؟ آپ اس کا نام کیوں نہیں بتاتے؟ ہم 9 ہیں۔ کیا اس ایک آدمی کو خان گڑھ جانے سے نہیں روک سکیں گے؟ کیوں نہیں؟ میرا خیال ہے کہ تم اسے ضرور روک سکو گے، بس ذرا ہوشیاری سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ سردار صاحب کو یہ بھی یقین ہے کہ اسے بھیجا ضرور جائے گا، ہو سکتا ہے کل ہی وہ روانہ ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2-4 دن ٹھہر کر روانہ ہو۔ وہ جب بھی گھر سے نکل کر خان گڑھ کی سڑک کی طرف جائے گا، ہم اسے اغوا کر لیں گے۔
آپ فکر نہ کریں اور صرف اس کا نام اور پتہ بتا دیں۔ پتہ اس لیے کہ ہم آج سے ہی اس کے مکان کی نگرانی شروع کر دیں گے تاکہ حالات سے پوری طرح باخبر رہیں۔ بالکل ٹھیک، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ یہ بات تو ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس معاشرے میں ہمارا کوئی مقام نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے چہرے چھپائے ہوئے ہیں تاکہ پولیس کی نظروں سے محفوظ رہیں۔ ہم سب جیلوں سے بھاگے ہوئے ہیں، اس لیے سردار ہی ہمارے لیے واحد سہارا ہیں۔ انہوں نے ہی ایک طرح سے پناہ دے رکھی ہے۔ ہر ماہ ہمیں لمبی لمبی تنخواہ ہی ملتی ہیں، پھر کیوں نہ ہم ان کے احکام کی تعمیل جان توڑ کر کریں۔ آپ فکر نہ کریں استاد، اگر ہم میں سے کسی کی جان بھی جاتی ہے تو پرواہ نہیں کریں گے، کیونکہ جان تو پکڑے جانے کی صورت میں بھی جائے گی۔ بالکل ٹھیک، تو اب اس آدمی کا نام اور پتہ سن لو۔ وہ گرین روڈ کی گلی نمبر 3 کی 7ویں فلیٹ میں رہتا ہے۔ میرا خیال ہے اب تم تو سمجھ ہی گئے ہوگے کہ میرا اشارہ کس طرف ہے۔ استاد نے ایک نظر اپنے ساتھیوں کی طرف ڈالی۔ مجھے افسوس ہے استاد، ہم میں سے کوئی بھی نہیں سمجھا۔ حیرت ہے، تم انسپکٹر جمشید کی رہائش گاہ سے واقف نہیں ہو؟ کیا؟ ان کے منہ سے نکلا۔ وہ سب ہکے بکے رہ گئے۔ محمود اور فاروق ابھی سیر کر کے واپس آئے تھے اور اب ناشتے کے میز پر بیٹھے فرزانہ سے باتیں کر رہے تھے۔ بیگم جمشید باورچی خانے میں چائے تیار کر رہی تھیں۔ ابھی انسپکٹر جمشید دفتر نہیں لوٹے تھے، یوں ان کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ بہت دن ہو گئے کوئی کیس ہاتھ نہیں لگا، فرزانہ کہہ رہی تھی۔ تم تو اس طرح کہہ رہی ہو جیسے کیس بھی کوئی قیمتی خزانہ ہے جو ہاتھ نہیں لگا، محمود نے کہا۔ میرے نزدیک ایک دلچسپ اور سنسنی خیز کیس کسی خزانے سے کم نہیں، فرزانہ بولی، لیکن یہ ایک ایسا خزانہ ہے جس سے ہم اپنی جیبیں نہیں بھرتے، بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکتے۔ فاروق نے لمبا سا سانس بھرتے ہوئے کہا۔ تم تو ہو لالچی، آخر جیبیں بھرنے کی اور بینک میں روپے جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب بھی دولت آتی تھی وہ اس کا ڈھیر مسجد نبوی میں لگوا دیتے تھے اور اعلان کرا دیتے تھے کہ ضرورت مند آؤ اور اپنا حصہ لے جاؤ۔ جب تک وہ سارا ڈھیر ختم نہ کر لیتے گھر نہیں جاتے تھے، اپنے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں رکھتے تھے۔ فرزانہ نے اچھی بھلی تقریر کر ڈالی۔ بہت خوب، تم نے واقعی بڑی اچھی بات کہی ہے فرزانہ، میں بھی اس حقیقت سے باخبر ہوں، مگر تم نے میرے بارے میں غلط اندازہ لگایا۔ میں نہ لالچی ہوں اور نہ ہی دولت جمع کرنے کا شوق رکھتا ہوں۔ تم نے کیس کو ایک خزانہ کہا تو جواب میں نے بھی یہ کہہ دیا کہ کیس ایک خزانہ نہیں جس سے ہم جیبیں بھریں یا اکاؤنٹ کھلوائے جا سکیں۔ اس میں میرا لالچی ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ فاروق ٹھیک کہتا ہے فرزانہ، یہ لالچی ہرگز نہیں ہے۔ محمود نے اس کی حمایت کی۔ اچھا تم کہتے ہو تو مان لیتی ہوں، فرزانہ مسکرائی، ورنہ تم مجھے لالچی ہی سمجھتی۔ فاروق نے تیز ہو کر کہا۔ ارے نہیں، بھلا میری ایسی جرت کہاں؟ تو پھر تمہاری جرت کیسی ہے؟ محمود نے ایک دم کہا۔ آج کل کچھ سست ہے۔ فرزانہ کہاں خاموش رہنے والی تھی۔ خدایا اسے چست کریں۔ فاروق مسکرایا۔ چل پڑی زبان، فرزانہ کے منہ سے نکلا۔ زبان کا کام ہی چلنا ہے، فاروق بولا، اور بھی بہت سی چیزوں کا کام چلنا ہے، محمود نے بڑے بوڑھوں کے انداز میں کہا۔ ہاں تمہارا دماغ بھی چل سکتا ہے، فاروق نے جھلا کر کہا، اور میرا ذہن بھی چلتا ہے، فرزانہ بول اٹھی۔ چلنے کو تو میرا ہاتھ بھی چل سکتا ہے، محمود نے کہا، اور وہ فاروق کے منہ پہ لگ سکتا ہے۔ فاروق کا منہ تمہارے ہاتھوں کے لیے نہیں بنا، اتنا ہی شوق ہے تو اپنے ہاتھوں کو ملک کے دشمنوں پر چلاؤ، ان پر تو چلتے ہی رہتے ہیں، فاروق نے تحملہ کہا۔ یہ آج تم کیا چلا رہے ہو؟ باورچی خانے سے بیگم جمشید کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی اور ان کو ہنسی آ گئی۔ محمود نے بلند آواز میں کہا، کچھ بھی نہیں امی جان، بس ذرا زبان چلا رہے ہیں۔ اب اتنی بھی زبان نہ چلاؤ کہ بولنے کے قابل ہی نہ رہ جاؤ، بیگم جمشید نے ہنس کر کہا۔ بہت اچھا امی جان، اب ہم کچھ اور چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی وقت دروازے کی گھنٹی زوردار انداز میں بجی۔ انداز انسپکٹر جمشید کا نہیں تھا، وہ تو بہت نرمی سے گھنٹی بجاتے تھے۔ اجنبی کی آمد۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر محمود نے دبے لہجے میں بولا، یہ کون آ گیا؟ گھنٹی بجانے کا انداز ایسا ہے جیسے کسی بوکھلائے ہوئے آدمی نے بجائی ہو، اور ہمارا کوئی ملنے والا اس انداز سے گھنٹی نہیں بجاتا۔ تو پھر اگر یہ کوئی دشمن ہوا تو؟ فاروق کے منہ سے نکلا۔ کچھ بھی ہو، دروازہ تو ہمیں کھولنا ہی پڑے گا، فرزانہ بولی۔ اچھا میں دیکھتا ہوں، محمود نے اٹھتے ہوئے کہا۔
ذرا سوچ سمجھ کر دیکھنا۔ فاروق مسکرایا۔ تم دونوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھے رہو، محمود کے منہ سے نکلا۔ تو پھر پیر پر رکھ کر ہاتھ بیٹھ جائیں، فاروق نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، کچھ کرنے کے لیے تیار رہو، ہو سکتا ہے ہم پر حملہ ہونے والا ہو۔ بہت اچھا، آؤ فرزانہ ہم پوزیشن لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دونوں اٹھے اور ہاکیاں ہاتھوں میں لے کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھے۔ دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے۔ فاروق دائیں طرف اور فرزانہ بائیں طرف کھڑی تھی۔ محمود نے محتاط انداز میں دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اسی وقت گھنٹی پھر بجی اور اس مرتبہ بجتی ہی چلی گئی۔ محمود نے گھبرا کر جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ دروازے میں ایک اجنبی نوجوان کھڑا تھا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا، چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، آنکھیں پھولی ہوئی تھیں، رنگ ہلدی کی مانند زرد نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ کھلے دروازے میں دھڑم سے گر پڑا، اسی طرح کہ اس کا دھڑ اندر کی طرف تھا اور ٹانگیں دروازے سے باہر تھیں۔ ارے بھائی، یہ کیا کر رہے ہو؟ محمود نے بوکھلا کر کہا۔ فاروق اور فرزانہ بھی اپنی پوزیشن چھوڑ کر اس پر چہک پڑے۔ محمود نے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھا۔ دل کی دھڑکن کی رفتار بہت سست تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ چند گھڑیوں کا مہمان ہو۔ ان کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ امی جان جلدی آئیں، فرزانہ کے حلق سے بامشکل نکلا۔ کیا ہوا میری بچی؟ بیگم جمشید وہیں سے چلائیں اور پھر دوڑتی ہوئی آئیں۔ ایک بے ہوش آدمی کو دروازے پر پڑے دیکھ کر ان کے ہاتھوں کے بھی طوطے اڑ گئے۔ آخر چاروں نے مل کر اسے اٹھایا اور ایک چارپائی پر ڈال دیا۔ فوراً ڈاکٹر کو فون کرو، اس کے بعد اپنے ابا جان کو فون کر کے اطلاع دو، میں اس کے منہ پر پانی ٹپکاتی ہوں۔ محمود جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ اجنبی نے آنکھیں کھول دیں اور مردہ آواز میں بولا، میں کہاں ہوں؟ آپ محفوظ جگہ تک پہنچ چکے ہیں، فکر نہ کریں۔ بہت بہت شکریہ، لیکن میں مرنے کے قریب ہوں، مجھے زہر دیا گیا ہے۔ جو ہی مجھے پتا چلا کہ مجھے زہر دیا گیا ہے، میں بھاگ کھڑا ہوا۔ شاید زہر فوری اثر کرنے والا نہیں تھا۔ آپ میرا ایک کام کر دیں، خدا کے لیے جلدی سے انسپکٹر جمشید نامی ایک آدمی کو بلا لائیں، وہ اسی محلے میں کہیں رہتے ہیں۔ مجھ میں سخت نہیں رہی تھی، اس لیے میں آپ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ وہ کہتا چلا گیا۔ وہ سکتے میں آ گئے۔ وہ شخص تو انہی کا گھر ڈھونڈ رہا تھا، لیکن ہمت جواب دے گئی۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس کی ہمت پاس آ کر جواب دے گئی تھی۔ خوش قسمتی سے آپ انہی کے گھر میں ہیں، بیگم جمشید کے منہ سے نکلا۔ کیا؟ اس کے منہ سے نکلا۔ آنکھیں کچھ اور پھیل گئیں، پھر ان آنکھوں میں حیرت کے بجائے ایک مسکراہٹ کھیلنے لگی، جیسے اسے اطمینان ہو گیا ہو۔ تو پھر وہ کہاں ہیں؟ ابھی دفتر سے نہیں لوٹے، محمود نے بتایا۔ او خدا کے لیے انہیں فون کر دیں، آپ ان سے جو کچھ کہنا چاہتے ہیں ہم سے کہہ دیں، محمود نے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، شاید ان کے آنے میں دیر لگ جائے تو میں ان سے یہ نہ کہہ سکوں کہ ملک ایک بہت بڑے خطرے کی پس میں ہے۔ ملک کو فوراً بچانے کے لیے خان۔ اس نے ایک ہچکی لی اور گردن دھلک گئی اور پتھر کی بوتل کے مانند کھڑے کھڑے رہ گیا۔ آئی جی صاحب کے کمرے میں محکمہ سرگرانی کے تمام افسروں کی میٹنگ ہو رہی تھی۔ ان سب کے چہروں پر پریشانی کے آثار تھے۔ دفتر کا وقت ختم ہونے سے پہلے آئی جی صاحب نے سب کو تحریری سرکلر بھیجا تھا کہ دفتر کا وقت ختم ہونے کے بعد ایک ضروری میٹنگ ہوگی، اس میں سب کا شرکت کرنا ضروری ہے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، لیکن یہ احساس سب کو ہو گیا تھا کہ کوئی بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ سب لوگ کمرے میں آ گئے تو آئی جی صاحب نے فکر مند لہجے میں کہنا شروع کیا۔ ان کی آواز بہت دھیمی تھی۔ ایک بہت ہی اہم اور فکر میں مبتلا کر دینے والا معاملہ آپ کو یہاں بلانے کا سبب بنا ہے۔ ہمارے شہر میں صرف 22 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑی علاقہ ہے جو خان گڑھ کہلاتا ہے۔ خان گڑھ آج کل عجیب و غریب سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ وہاں کے حکام حیران ہیں، معاملہ ان کی سمجھ سے باہر ہے، یہاں تک کہ وہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ وہ سرگرمیاں کیا ہیں؟ پہاڑوں کے درمیان کچھ لوگوں کو چلتے پھرتے دیکھا گیا۔ ان پہاڑیوں میں ہماری فوج کے جوان دن رات پہرا دیتے ہیں، کیونکہ پہاڑیوں کے دوسری طرف دشمن ملک کی سرحدیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اگرچہ دشمن کے لیے یہ ممکن نہیں کہ ان پہاڑوں پر چڑھ کر ہم پر حملہ کر سکیں، پھر بھی احتیاطاً
فوج کا پہرا رہتا ہے۔ ہماری فوجی جوان نے جب ان لوگوں کو پہاڑوں کے درمیان دیکھا تو انہوں نے کوئی خیال نہ کیا۔ وہ ہمارے ہم وطن تھے اور لوگ عام طور پر ان پہاڑوں پر گھومنے کے لیے جاتے رہتے ہیں۔ سیاحت کے شوقین لوگ بھی دوسرے شہر سے وہاں جاتے ہیں۔ فوجی جوانوں کا کام تو صرف اتنا ہے کہ دشمن کی نقل و حمل پر نظر رکھیں۔ اپنے ہموطنوں کو گھومنے پھرنے سے روکنے کی انہیں کوئی ضرورت نہیں، لیکن ان آدمیوں میں ایک فوجی جوان کو ایک عجیب بات نظر آئی جس نے اسے حیرت میں ڈال دیا۔ اس نے کسی سے کچھ نہ کہا اور انہیں غور سے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ گھومتے پھرتے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ایک بار پھر آئی جی صاحب رک گئے۔ وہ عجیب بات کیا تھی؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ میں اب اسی طرف آ رہا ہوں۔ دوسرے دن اسے پھر اسی قسم کے جوان نظر آئے اور وہ ان کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھی سے بھی اس کا ذکر کیا۔ اب تو دونوں ہو گئے۔ اس جگہ یہی دو فوجی پھرتے رہے۔ اس سے دفتر لانگ کے فاصلے پر دو اور فوجیوں کا پہرا تھا۔ پہلے فوجی نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اگر اس جگہ ٹھہرو، میں ان کا پوچھ کر دیکھتا ہوں کہ یہ کہاں جاتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھی کو وہیں چھوڑ کر ان کے تعاقب میں چلا گیا۔ بہت دیر گزرنے پر بھی جب وہ واپس نہ آیا تو اس کا ساتھی بہت پریشان ہوا۔ اس نے 2-3 اور ساتھیوں کو بلایا اور وہ اس کی تلاش میں نکلے۔ کوئی 3 فٹ لانگ دور چلے گئے۔ انہیں اس فوجی کی لاش ملی۔ کیا؟ ان سب کے منہ سے حیرت زدہ لہجے میں نکلا۔ ہاں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے جسم پر کوئی زخم کا نشان نہ تھا، نہ اس کا گلا گھوٹا گیا تھا۔ تو پھر وہ کیسے مرا؟ ڈی آئی جی صاحب کے منہ سے نکلا۔ دونوں نے اچھی طرح دیکھا مگر انہیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کس طرح مرا۔ آخر فوجی ہسپتال کو فون کیا گیا، ایمبولینس آئی اور اسے لے گئی۔ پوسٹ مارٹم کیا گیا تو یہ رپورٹ موصول ہوئی کہ اس کا ہارٹ فیل ہو گیا تھا۔ کیا؟ وہ حیران رہ گئے۔ ہاں، حالانکہ وہ بہت ہٹا کٹا اور تندرست تھا اور ہارٹ فیل ہونے کا کوئی امکان نہ تھا۔ اس دن کے بعد وہاں ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا گیا۔ وہ عجیب بات تھی۔ اور وہ عجیب بات کیا تھی؟ ایک آفیسر نے کہا۔ ان سب کے کوٹ کے کالر میں ایک ایک کالا سانپ لگا ہوا تھا، آئی جی صاحب نے بتایا۔ کالا سانپ؟ کیا مطلب؟ مصنوعی سانپ اور رنگ ان کا سیاہ تھا۔ اوہ! ان میں سے کئی ایک کے منہ سے نکلا۔ خان گڑھ کے فوجی حکام اس دن سے ہوشیار ہو گئے اور پہاڑوں پر پہرے داروں کی تعداد میں کئی گنا اضافہ کر دیا گیا۔ لیکن حکام ابھی تک اس چکر میں ہیں کہ فوجی کس طرح مرا تھا اور وہ لوگ کون تھے جنہوں نے کالے سانپ لگا رکھے تھے۔ بہت خوب، ہم یہاں تک ساری بات سمجھ گئے۔ آگے فرمائیں، ہمیں یہاں بلانے کا مقصد کیا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ لوگ جرائم پیشہ ہوں اور فوجی کو دیکھ کر گھبرا گئے ہوں۔ انہوں نے اسے موت کی گھاٹ اتار دیا ہو اور خود فرار ہو گئے ہوں۔ اگر بات صرف اتنی سی ہے تو فکر والی کوئی بات نہیں ہے، اور اگر کوئی اور بات ہے تو ہمیں معلوم کرنا ہوگا کہ وہ کیا بات ہے، کیونکہ معاملہ ایک سرحدی علاقے کا ہے۔ لیکن یہ کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اس فوجی جوان کی موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ قدرتی موت مرا ہو، ایک انسپکٹر نے کہا۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا ہے کہ چھان بین کر لی جائے۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، انسپکٹر جمشید بولے۔ خان گڑھ کے حکام نے ہمیں سارے حالات لکھ بھیجے ہیں۔ اب میں نے آپ سب کو اس لیے بلایا ہے کہ مجھے مشورہ دیجیے۔ اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں تو ایک معائنہ ٹیم بھیج دینی چاہیے، ڈی آئی جی صاحب نے تجویز پیش کی۔ اچھی تجویز ہے۔ کیا کوئی اور صاحب کوئی اور تجویز پیش کرنا چاہتا ہے؟ انہوں نے سب پر ایک نظر ڈالی۔ سب خاموش رہے۔ آخر آئی جی صاحب ہی بولے۔ اس کا مطلب ہے معائنہ ٹیم والی تجویز سب کو پسند ہے؟ جی ہاں، کئی آوازیں ابھریں۔ بہت خوب، میں اس ٹیم کا انچارج انسپکٹر جمشید کو مقرر کرتا ہوں، جسے چاہیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ یہی چاہتے ہیں میں تو بہتر ہے، لیکن میں تنہا جانا زیادہ پسند کرتا ہوں، انسپکٹر جمشید نے جواب دیا۔ نہیں، یہ مناسب نہیں ہوگا، نہ جانے وہاں کیا حالات ہیں۔ آپ پوری ایک ٹیم ترتیب کریں۔ بہت اچھا، میں اپنی ٹیم کے آدمیوں کے نام کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ٹھیک ہے، اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے، آئی جی صاحب بولے۔ اسی وقت انسپکٹر جمشید چونک اٹھے۔
پھر انہوں نے دروازے کی طرف ایک لمبی چھلانگ لگائی اور دروازہ ایک جھٹکے سے کھول دیا۔ وہ سب انسپکٹر جمشید کو اس طرح چھلانگ لگاتے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جب ان کی نظر دروازے پر پڑی تو وہ سب سکتے میں آ گئے۔ گھر میں لاش۔ ادھیڑ عمر کا آدمی گرتے گرتے بچا تھا۔ وہ دروازے سے لگا اندر ہونے کی گفتگو سن رہا تھا۔ اچانک نہ جانے کس طرح انسپکٹر جمشید کو اس کا احساس ہو گیا کہ کوئی باہر کھڑا باتیں سن رہا ہے۔ کون ہو تم؟ انسپکٹر جمشید نے تیز لہجے میں پوچھا۔ جی میں چپڑاسی کرم دین ہوں۔ کرم دین چپڑاسی؟ اکاؤنٹ برانچ کے؟ جی ہاں۔ تم یہاں کھڑے کیا کر رہے تھے؟ میں اتفاقاً ادھر سے گزر رہا تھا، اندر سے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی، بے خیالی میں دروازے تک آ گیا۔ بہت خوب، بہانہ تو خوب تراشا ہے تم نے، مگر تم اب بچ نہیں سکتے۔ صاف صاف بتاؤ تم کس کے کہنے پر اندر ہونے والی گفتگو سن رہے تھے؟ انہوں نے پوچھا۔ اب دوسرے آفیسرز بھی اٹھ کر وہاں آ گئے تھے اور حیرت بھری نظروں سے کرم دین کو دیکھ رہے تھے اور انسپکٹر جمشید کو بھی۔ سب سے زیادہ حیرت اس بات پر تھی کہ انسپکٹر جمشید کو کس طرح معلوم ہو گیا کہ کوئی دروازے سے لگا باتیں سن رہا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں، بات صرف اتنی ہی تھی۔ ٹھیک ہے، اب تم اپنے آپ کو زیر حراست سمجھو۔ آپ میں سے کوئی کانسٹیبل کو تو بلا لائے، انہوں نے کہا۔ ایک سب انسپکٹر نے قدم اٹھایا ہی تھا کہ چونک کر رک گیا۔ اسی وقت کرم دین کی کرہٹ آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ خبردار، کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے۔ انہوں نے دیکھا اب اس کے ہاتھ میں ایک پستول تھا جو اس نے بجلی کی سی تیزی سے نکالا تھا۔ وہ اس کی جرأت پر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ بہت خوب، یہ ہوئی نا بات۔ اب تو تم نے خود ہی ثابت کر دیا کہ تم اندر ہونے والی گفتگو سن رہے تھے، اور اس سے ایک اور بہت اہم بات ثابت ہو جاتی ہے، انسپکٹر جمشید نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ وہ کیا؟ ڈی آئی جی صاحب کے منہ سے نکلا۔ یہ کہ خان گڑھ کے پہاڑوں میں ضرور کوئی خوفناک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ وہ فوجی قدرتی موت نہیں مرا تھا۔ خان گڑھ میں کھیلا جانے والا کھیل تو دراصل یہاں تک پھیلا ہوا ہے، ورنہ حکمہ سراغ رسانی کا ایک چپڑاسی اتنی جرأت نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے چلے گئے، تم سب اپنے منہ دیوار کی طرف کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ جس نے مڑنے کی کوشش کی گولی اس کا بھیجا اڑا دے گی، اس نے گرج دار آواز میں کہا۔ اس وقت محکمہ سراغ رسانی میں ان آفیسرز کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ انہیں کیا خبر تھی کہ دشمن کہاں تک پہنچا ہوا ہے؟ وہ تو ان سے کہیں زیادہ چالاک تھا۔ اسے پہلے ہی اندازہ تھا محکمہ سراغ رسانی میں کوئی میٹنگ کی جائے گی، لہٰذا اس نے میٹنگ میں ہونے والی گفتگو سننے کے لیے پہلے ہی ایک آدمی مقرر کر دیا تھا، اور اب وہ آدمی ان کے سامنے پستول تانے کھڑا تھا۔ آخر انہیں اپنے منہ دیوار کی طرف کرنے پڑے، لیکن ہوا یہ کہ انسپکٹر جمشید جو ہی مڑتے ہی ان کا دایاں پاؤں تیزی سے اوپر اٹھا اور پوری قوت سے پستول والے ہاتھ سے ٹکرایا۔ کرم دین کے منہ سے چیخ اور پستول کی نال سے نکلتے والی گولی کی آواز سنائی دی۔ دوسرے ہی لمحے انسپکٹر پستول کو کرکٹ کی گیند کی طرح کیچ کر چکے تھے اور کرم دین ہکا بکا کھڑا تھا، اسے باندھ لیا گیا تھا۔ پھر اچانک انسپکٹر جمشید چونکے۔ اوہ، یہ کرم دین نہیں ہو سکتا۔ چند لمحوں تک کمرے میں بڑی خاموشی طاری رہی۔ یہاں اس وقت اکاؤنٹ انچارج کا کوئی آدمی موجود نہیں ہے، ورنہ اس کا راز پہلے ہی فاش ہو جاتا۔ یہ کرم دین کے بھیس میں کوئی اور ہے۔ یہ کہہ کر انسپکٹر جمشید آگے بڑھے اور اس کی مونچھوں کو چٹکی سے پکڑ کر ایک جھٹکا دی۔ مونچھیں اکھڑ کر ان کے ہاتھ میں آ گئیں۔ تھوڑی پر لگایا ہوا مصنوعی تل بھی انہوں نے اتارتے دیکھا۔ انہوں نے دیکھا ایک نوجوان آدمی ان کے سامنے گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ اوہ، یہ تو سلطان خان ہے، ایک افسر کے منہ سے نکلا۔ کون سلطان خان؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ یہ ایک جیب کترا ہے، کئی مرتبہ جیل جا چکا ہے، لیکن کچھ عرصہ پہلے ہی جیل سے فرار ہو گیا تھا، اور اس روز کے بعد آج اس کی صورت نظر آئی ہے۔ اوہ، وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی۔ آئی جی صاحب تیزی سے مڑے، ان کے چہرے پر حیرت جھلک آئی تھی۔ اس وقت کس کا فون آ گیا؟ کسی کو معلوم نہیں کہ ہم یہاں میٹنگ کر رہے ہیں، ریسیور اٹھاتے وقت ان کے منہ سے نکلا۔ پھر وہ دوسری طرف سے کسی کی بات سنتے رہے۔ آخر انہوں نے کہا،
जमशेद तुम्हारा फोन है, महमूद बात करना चाहता है। ओह बहुत बेहतर, उन्होंने कहा और तेजी से फोन की तरफ बढ़े। हेलो महमूद, क्या बात है? अब्बा जान फौरन घर आइए। क्यों, क्या बात है? इंस्पेक्टर जमशेद बोले। यहाँ एक लाश मौजूद है। क्या? उनके मुंह से निकला। रिसीवर उनके हाथ से छूट गया और लटकने लगा। उन्होंने इसे उठाकर बड़ी मेज पर रखा और बोले, मुझे अफसोस है, मैं यहाँ नहीं ठहर सकता, मेरा घर पहुँचना बहुत जरूरी है। क्या बात है जमशेद, खैर तो है? जी नहीं, घर में कोई गड़बड़ है। महमूद ने मुझे इत्तला दी है कि वहाँ एक लाश मौजूद है। क्या? इन सब के मुंह से निकला। अब्बा जान दफ्तर में ही मौजूद थे, वो आ रहे हैं, महमूद ने अंदर आते हुए कहा। वो अभी अभी बेगम शिराजी के हाथ से फोन कर आ रहा था। ये अच्छा हुआ। अब सोचने की बात यह है कि ये शख्स कौन है, कहाँ से आया है, इसने ये अच्छा हुआ। अब सोचने की बात यह है कि ये शख्स कौन है, कहाँ से आया है, इसे किसने जहर दिया है और मुल्क को क्या खतरा लाहक है, महमूद ने बैठते हुए कहा। ये सोचने की बात नहीं, बातें हैं, फारूक ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। इस वक्त हम उर्दू ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे घर में एक आदमी की लाश मौजूद है और तुम्हें मजाक की सूझ रही है, फरजाना ने तहम्मुला कहा। ओह हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। खैर, तुमने सोचने की इन बातों में एक बात का जिक्र नहीं किया, फारूक संजीदगी इख्तियार करते हुए बोला। चलो वो तुम बता दो, महमूद मुस्कुराया। मरते वक्त इसके मुंह से ये अल्फाज निकले थे, मुल्क को बचाने के लिए फौरन खान। आखिर वो क्या कहना चाहता था? फारूक ने इन्हें याद दिलाया। काश वो खान से आगे भी कुछ कहने में कामयाब हो जाता, फरजाना बोली। इसके लहजे में हसरत थी। काश वाश को दरमियान में ना लाओ, फारूक की बात बहुत अहम है, हमें इस पर गौर करना होगा कि वो कहना क्या चाहता था, महमूद बोला। कहीं वो हमें खान रहमान से मशवरा करने का मशवरा तो नहीं दे रहा? फारूक दूर की कौड़ी ही लाया। धत तेरी की, तुम और संजीदा हो जाओ, ये तो हो ही नहीं सकता, मेरी बात में गैर संजीदगी साबित करो, फारूक ने झुलाकर कहा। देखो आपस में लड़ो मत, मामला बहुत अहम है, बेगम जमशेद ने घबराकर इन्हें टोका। ओह आप ठीक कहती हैं अम्मी जान, फारूक ने शर्मिंदा लहजे में कहा। सुनो, खान से किसी का या किसी इलाके का नाम तो शुरू नहीं होता, या फिर किसी बहुत बड़ी शख्सियत का नाम का पहला हिस्सा भी तो हो सकता है। हाँ, मगर हमारे जहन शायद इस वक्त नाकारा हो चुके हैं, इस मामले पर अब्बा जान ही रोशनी डाल सकेंगे। क्यों, क्या इनके पास बहुत बड़ी टॉर्च है? फारूक के मुंह से निकला। फिर वो फौरन ही बोला, ला हौला वला कुव्वता, मैं भी क्या हूँ, मुझे माफ कर दें, अब मैं अपनी जुबान पर काबू रखूंगा। बस रख चुके तुम, फरजाना ने पहाड़ खाने वाले लहजे में बोला। कहता हूँ, जुमला मुंह से सोचे समझे बगैर ही निकल गया था। पहले कभी सोच समझ कर भी जुमला मुंह से निकाला है तुमने? महमूद ने इसे घूरा। अच्छा भाई माफ कर दो, जाने दो फरजाना, महमूद ने बताया। अच्छा जाओ, फरजाना ने इसी तरह हाथ हिलाया जैसे कंधे पर बैठी मक्खी उड़ाई हो। अब तुम मजाक कर रही हो? नहीं तो तुम गलत समझे। हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे? फरजाना ने जल्दी से कहा। हमें अब्बा जान के आने से पहले ही किसी नतीजे पर पहुंच जाना चाहिए, महमूद ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। लेकिन कैसे पहुंचे, सवाल तो ये है, इस अजनबी के अल्फाज पर गौर करके, फरजाना ने कहा। इसी वक्त घंटी बजी। अंदाज इंस्पेक्टर जमशेद का था। फरजाना दरवाजे की तरफ दौड़ी गई। इंस्पेक्टर जमशेद ने अंदर आते ही सबसे पहले लाश का मुआयना किया। इनके साथ सब इंस्पेक्टर अकराम भी आया था, 2 कांस्टेबल भी आए थे। ये मर चुका है लेकिन जिस्म पर जख्म का कोई निशान नहीं है, उन्होंने कहा। तब फिर ये किस तरह मरा? इकराम के मुंह से निकला। इसने बताया था कि इसे जहर दिया गया है। ओह, इनके मुंह से निकला। उन्होंने जल्दी जल्दी इस अजनबी के घर के अंदर आने के बारे में बताया, फिर वो बात भी बताई जो इसने कही, और ये कहकर वो इन्हीं का घर तलाश करता फिर रहा था। और मरने से पहले इसने ये भी कहा था, मुल्क को बचाने के लिए फौरन खान, फारूक ने बताया। क्या मतलब? इंस्पेक्टर जमशेद ने हैरान होकर कहा। ना इसके आगे वो कुछ ना कह सका, एक हिचकी ली और मर गया, महमूद बोला। मुल्क को बचाने के लिए फौरन खान? खान? इंस्पेक्टर जमशेद ने जुमला दोहराया और सोच में डूब गए। फिर वो बड़ी जोर से उछले। ओह इकराम, इसने हमें पैगाम दिया है, मुल्क को बचाने के लिए फौरन खान घर पहुंचो।
کیا؟ وہ سب چلائے۔ ٹیم کے نام۔ انسپکٹر جمشید کو پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار تھا۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ اجنبی کس طرح مرا ہے، کیا واقعی اسے زہر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف وہ خان گڑھ جانے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ انہیں صبح اپنی ٹیم کے افراد کے ناموں کی لسٹ بھی آئی جی صاحب کے سامنے پیش کرنا تھی۔ انہوں نے ایک سفید کاغذ اور اس پر چند نام لکھے، پھر محمود، فاروق اور فرزانہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، کل تمام آفیسرز کی میٹنگ ہوئی تھی۔ آئی جی صاحب نے خان گڑھ کے پہاڑوں میں گڑبڑ کے بارے میں بتایا تھا۔ دراصل وہاں کچھ ایسے لوگ گھومتے پھرتے نظر آئے تھے جنہوں نے اپنے کالروں پر ایک ایک کالا گلاب لگا رکھا تھا۔ کالا گلاب؟ ان کے منہ سے نکلا۔ ہاں، منصوبی گلاب، ریشم کے دھاگوں کا۔ ایک فوجی نے ان کا تعاقب کیا لیکن واپس نہ لوٹا۔ اسے تلاش کیا گیا تو وہ مر چکا تھا، لیکن اس کے جسم پر زخم کا کوئی نشان نہ تھا۔ اوہ، ان کے منہ سے نکلا۔ آئی جی صاحب نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ میری سرکردگی میں ایک ٹیم خان گڑھ روانہ کی جائے گی۔ انہوں نے ٹیم کے لیے آدمی چننے کا اختیار بھی مجھے ہی دیا ہے۔ میں نے ان کے نام اس کاغذ پر لکھ دیے ہیں جو میرے ساتھ جائیں گے۔ کیا تم اس کاغذ کو دیکھنا پسند کرو گے؟ ضرور دیکھیں گے، لیکن آپ کے مسکرانے کا انداز بہت عجیب ہے، جس کا مطلب ہے کہ کوئی خاص بات ہے۔ ہاں، بات تو خاص ہی ہے۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا ہمارے نام بھی اس لسٹ میں موجود ہیں؟ ہاں، موجود ہیں۔ پھر تو ہم یہ لسٹ بڑی خوشی سے دیکھیں گے، محمود نے کہا اور لسٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ انسپکٹر جمشید نے مسکراتے ہوئے کاغذ انہیں دے دیا۔ انہوں نے کاغذ پر لکھے ہوئے نام پڑھے اور حیرت زدہ رہ گئے۔ اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی۔ جاؤ دیکھو، یہ ضرور اکرام ہوگا، انہوں نے کہا۔ محمود اٹھ کر دروازے پر پہنچا۔ یہاں واقعی اکرام تھا۔ وہ اسے لے کر اندر داخل ہوا۔ اس نے آتے ہی کہا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ مل گئی ہے جناب۔ لاؤ دکھاؤ۔ انہوں نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ لے کر دیکھی اور حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر ان کے منہ سے نکلا، ہارٹ فیل۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ اجنبی کا ہارٹ فیل ہوا ہے، لیکن اس نے تو کہا تھا کہ اسے زہر دیا گیا ہے۔ وہ تینوں بھی حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ محمود نے کہا، اسے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ہاں، یوں بھی مرتے وقت کوئی آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو پھر اکرام کے منہ سے نکلا۔ اوہ! اچانک انسپکٹر جمشید نے بڑی آواز سے اچھلتے ان کی آنکھوں میں حیرت سی پھیل گئی۔ اف خدا، یہ تو کوئی لمبا چکر معلوم ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ ان کے منہ سے نکلا۔ سنو، وہ فوجی بھی ہارٹ فیل سے مرا ہے، لیکن اب میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اسے بھی زہر دیا گیا ہوگا، اور یہ ضرور کوئی ایسا زہر ہے جو ہارٹ فیل کی رپورٹ سناتا ہے۔ اوہ! وہ سکتے میں آ گئے۔ کئی منٹ تک ان کے منہ سے کوئی بات نہ نکل سکی۔ دوسرے دن انسپکٹر جمشید ٹیم کے ناموں کی لسٹ لے کر آئی جی صاحب کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ڈی آئی جی صاحب بھی یہاں موجود تھے۔ معاملہ بہت سنجیدہ ہو گیا ہے جناب۔ خان گڑھ میں کوئی بہت ہی خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اس کا تانا بانا یہاں تک پھیلا ہوا ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ مجرموں کے ایک آدمی نے ہمارے دفتر میں بھی کرم دین چپڑاسی کی جگہ سنبھالی ہوئی تھی۔ ابھی تک کرم دین کو تلاش نہیں کیا جا سکا۔ میرا خیال یہی ہے کہ اسے بھی موت کے گھاٹ اتار کر لاش کو کسی جگہ دفن کر دیا گیا ہے۔ بہرحال تلاش جاری۔ اوہ! ان کے منہ سے نکلا۔ ان حالات میں میرا فوراً خان گڑھ پہنچنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، کیا تم نے اپنی ٹیم کے نام تجویز کیے ہیں؟ ڈی آئی جی صاحب بولے۔ جی ہاں، میں وہ نام لکھ لایا ہوں۔ آج ہم تیاری مکمل کر لیں گے اور کل صبح یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، آئی جی صاحب بولے اور کہتے گئے، لاؤ وہ لسٹ مجھے دے دو تاکہ میں ان لوگوں کو ہدایت دے دوں۔ لیجئے، انسپکٹر جمشید نے کہا اور کاغذ ان کی طرف بڑھا دیا۔ پھر جو ہی آئی جی صاحب نے لسٹ پر نظر ڈالی وہ حیران رہ گئے۔ یہ کیا ہے؟ ان کے منہ سے نکلا۔ ٹیم کے نام، انہوں نے کہا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا۔ کیا بات ہے جناب؟ ڈی آئی جی صاحب نے بھی حیران ہو کر پوچھا۔ لیجئے، آپ بھی لسٹ کا ملاحظہ فرمائیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے لسٹ ان کی طرف بڑھا دی۔ انہوں نے لسٹ لے کر پڑھی اور وہ بھی دنگ رہ گئے۔ لسٹ میں ان کا نام تھا، محمود، فاروق اور فرزانہ کے نام تھے۔ ان کے علاوہ خان رحمان اور پروفیسر داؤد کے نام تھے، اور بس کل یہی نام ان کی لسٹ میں لکھے تھے۔ یہ کیا ہے؟ اس محکمے کے لوگ کہاں شامل ہیں؟ اور پھر خان رحمان اور پروفیسر داؤد سرکاری آدمی کہاں ہیں؟ ڈی آئی جی صاحب نے حیران ہو کر کہا۔ آپ خان رحمان اور پروفیسر داؤد دونوں سے واقف ہیں؟ بے شک یہ دونوں سرکاری آفیسر نہیں، لیکن سب جانتے ہیں وقت پڑنے پر ملک اور قوم کے لیے جان کی بازی بھی لگا سکتے ہیں۔ اور پروفیسر داؤد نے تو ایک طرح ملک اور قوم کے لیے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے،
یہ سب باتیں تو درست ہیں، لیکن سوال تو یہ ہے کہ تم لوگ ان سے وہاں کیا کام لے سکو گے؟ تم بے شک ان لوگوں کو بھی ساتھ لے جاؤ، لیکن محکمے کے کچھ لوگوں کو بھی اس ٹیم میں شامل کر لو تو بہتر رہے گا۔ میں تو کوئی ضرورت نہیں سمجھتا، اگر آپ اسے ضروری خیال کرتے ہیں تو پھر جیسے چاہیں اس ٹیم میں شامل کر دیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ 10-12 آدمی ساتھ لے جاؤ، یہ تو بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ اچھا آپ اس طرح کریں، اس لسٹ میں صرف ایک نام کا اور اضافہ کر دیں، اور وہ نام ہے اکرام کا۔ خیر اگر تمہاری مرضی یہی ہے تو یوں ہی صحیح، لیکن میں تمہارے خان گڑھ پہنچنے کے بعد 10 آدمیوں کی ایک ٹیم ضرور روانہ کروں گا۔ یہ 10 آدمی تمہاری ہدایت کا انتظار کریں گے اور تم ان سے جو کام چاہے لے سکو گے۔ چلیے ٹھیک ہے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اگر تم چاہو تو ان 10 آدمیوں کے نام تجویز کر سکتے ہو۔ جی نہیں، آپ اپنی پسند کے آدمی بھیج دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ آئی جی صاحب نے پوچھا۔ میں اب گھر جاؤں گا اور کل جانے کی تیاری مکمل کر سکوں گا۔ دوسری طرف خان رحمان اور پروفیسر داؤد کو بھی فون کرتے ہیں، انہیں تو اس پروگرام کے متعلق معلوم بھی نہیں۔ کیا؟ آئی جی صاحب اور ڈی آئی جی صاحب نے حیران ہو کر کہا۔ جی ہاں، انہیں ابھی کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ تو تم نے ان سے پوچھے بغیر ہی ان کا نام شامل کر لیے؟ جی ہاں، وہ میرے ساتھ جانے سے انکار نہیں کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے دفتر سے ہی ان دونوں کو فون کرنا مناسب خیال سمجھا۔ پہلے انہوں نے خان رحمان کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو رحمان، میں جمشید بول رہا ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ کوئی اور نہیں بول رہا، انہوں نے خوش ہو کر کہا۔ کیا مطلب؟ یار صبح سے غلط نمبر رونگ کر کے لوگوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ آج تمام دن میں بس تمہارا صحیح فون موصول ہوا ہے۔ کہو خیر تو ہے، میں کیسے یاد آ گیا؟ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم کل میرے ساتھ خان گڑھ چل رہے ہو، میں نے سوچا اطلاع دے دوں، انسپکٹر جمشید نے کہا۔ اچھا، انہوں نے اس طرح کہا جیسے انسپکٹر جمشید نے بازار تک چلنے کے لیے کہا ہے۔ تم نے پوچھا نہیں کہ وہاں جانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے؟ انہوں نے بھی مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ تمہارے ساتھ تو میں جہنم میں بھی جانے کے لیے تیار ہوں، خان رحمان کی آواز آئی۔ ارے بھائی، ہو سکتا ہے کہ وہاں جان سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں، انسپکٹر جمشید نے خبردار کیا۔ بھائی واہ، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، یوں بھی میں صابن سے ہاتھ دھوتے دھوتے تنگ آ گیا ہوں۔ انہوں نے ہنس کر کہا۔ جمشید کو بھی ہنسی آ گئی۔ اسی وقت اگر یہ جملہ محمود فاروق اور فرزانہ نے سنا ہوتا تو وہ کہکا لگائے بغیر نہ رہتے۔ تو انہیں بھی سنا دیں گے۔ ہاں، کل کس وقت پہنچنا ہے؟ تم ناشتہ میرے گھر میں کرو گے؟ بس ہم ناشتہ کرتے ہی چل پڑیں گے۔ کیا بچوں کو بھی ساتھ لانا ہے؟ نہیں، یہ کسی طرح مناسب نہیں ہوگا۔ اچھی بات ہے، پہنچ جاؤں گا۔ خان رحمان نے ریسیور رکھنے کے بعد انہوں نے پروفیسر داؤد کے نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف سے فوراً ہی جواب ملا۔ پروفیسر داؤد بول رہا ہوں اور میں انسپکٹر جمشید ہوں۔ تم سے خدا سمجھے جمشید، یوں لگتا ہے جیسے تم یہ شہر چھوڑ کر چلے گئے ہو۔ انہوں نے چھٹی ہی کہا۔ کیوں؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ اسی طرح کہ تم ملے یا تمہارا فون آئے کئی ماہ ہو گئے ہیں۔ آپ ان دونوں بہت مصروف تھے، میں انہیں پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا۔ تو پھر آج کیوں پریشان کیا؟ انہوں نے ہنس کر کہا۔ آپ کو کل میرے ساتھ خان گڑھ چلنا ہے۔ بہت اچھا، اور کوئی بات؟ آپ نے پوچھا نہیں کہ وہاں کس سلسلے میں جانا ہے؟ کوئی بھی سلسلہ ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اگر تم مجھے ساتھ لے جانے کا پروگرام بنا چکے ہو تو ضرور کوئی بات ہوگی جو تم روانہ ہونے سے پہلے بتا ہی دو گے۔ پہلے بھلا مجھے کچھ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت خوب، تو پھر کل ناشتہ میرے ساتھ کیجیے گا، ہم ناشتے کے فوراً بعد چلیں گے۔ اچھا، انہوں نے کہا۔ فون کرنے کے بعد وہ گھر پہنچے۔ محمود فاروق اور فرزانہ اور بیگم جمشید ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم کل ناشتہ کرنے کے بعد روانہ ہوں گے، تیاری مکمل کر لو۔ ہمارے ساتھ خان رحمان اور پروفیسر داؤد بھی چل رہے ہیں، وہ بھی صبح سویرے یہاں پہنچ جائیں گے، انہوں نے آتے ہی بتایا۔ بہت خوب، محمود کے منہ سے نکلا۔ ابا جان، میں 2 دن سے ایک بات محسوس کر رہی ہوں۔ کل تو میں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی تھی، لیکن آج آپ سے ذکر کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ کیا بات ہے بیٹی؟ انہوں نے جلدی سے پوچھا۔ میرا خیال ہے ہمارے مکان کی نگرانی ہو رہی ہے۔ کیا؟ ان کے منہ سے نکلا۔ تم کس طرح کہہ سکتی ہو؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ میں نے 2 آدمیوں کو مکان کے اوپر منڈلاتے دیکھا ہے، اس سے پہلے وہ کبھی ہمارے مکان کے آس پاس نظر نہیں آئے۔
ہاں ہو سکتا ہے تمہارا خیال ٹھیک ہو، حالات بھی یہی کہتے ہیں کہ مکان کی نگرانی ضرور ہو رہی ہے۔ دراصل مجرم بہت منظم ہے، اس کے آدمی یہاں سے لے کر خان گڑھ تک پھیلے ہوئے ہیں، وہ ہر منٹ کا حال جاننا چاہتا ہے، اس لیے اس نے اپنے آدمیوں کو میری نگرانی پر لگا رکھا ہے، اس کا یقین کل آئے گا جب ہم روانہ ہوں گے۔ وہ کہتے چلے گئے، بہت خوب، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ رات کے وقت گھر میں داخل ہونے کی کوشش کریں۔ نہیں، میرا اندازہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، خدا خیر کرے۔ آخر یہ سب چکر کیا ہے؟ فرزانہ نے پوچھا۔ یہی معلوم کرنے کے لیے ہم خان گڑھ جا رہے ہیں، اگر یہ لوگ ہوشیار ہیں تو ہمیں ضرور راستے میں روکنے کی کوشش کریں گے۔ محمود نے کہا، پرواہ نہ کرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کیا انکل خان رحمان اور پروفیسر صاحب کے بچے بھی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں؟ نہیں، ہم سیر و تفریح کی غرض سے تو جا نہیں رہے ہیں، ہمیں تو وہاں ایک خطرناک مہم درپیش ہے، اس لیے میں نے بچوں کے ساتھ لے جانا مناسب نہیں سمجھا۔ اور ہم؟ فاروق نے پریشان ہو کر پوچھا۔ تمہاری بات اور ہے، تم تو میرے ساتھ ہر حال میں چلو گے۔ بہت بہت شکریہ، انہوں نے خوش ہو کر کہا۔ مہم دلچسپ رہے گی، خان رحمان اور پروفیسر داؤد کی موجودگی میں تو اور بھی 4 چاند لگ جائیں گے۔ وہ تو ہے ٹھیک ہے، لیکن ابا جان، آخر یہ لوگ کیا کام کریں گے؟ بہت کام کریں گے، میں کچھ سوچ کر ہی انہیں لے جا رہا ہوں۔ خیر، آپ ہی جانے، میں تو محمود کہتے کہتے رک گیا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ ٹیکسی میں محمود نے اٹھ کر دروازہ کھولا، وہاں ایک لڑکا کھڑا تھا، اس کا لباس پھٹا پرانا تھا اور پاؤں میں جوتی تک نہ تھی۔ کیا بات ہے بھیا؟ محمود نے نرمی سے پوچھا۔ انسپکٹر جمشید یہیں رہتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، کیوں، کیا بات ہے؟ میں ابھی اس طرف سے گزر رہا تھا کہ ایک آدمی نے مجھے یہ خط دیتے ہوئے کہا کہ اس گلی میں کہیں انسپکٹر جمشید رہتے ہیں، یہ خط تم انہیں پہنچا دو۔ خط کے ساتھ اس نے مجھے 1 روپیہ بھی دیا تھا۔ ہاں، لاؤ خط مجھے دے دو، وہ میرے ابا جان ہیں۔ جی بہت اچھا، یہ کہہ کر اس نے خط محمود کو دے دیا اور جانے کے لیے مڑا، لیکن محمود نے اسے روک لیا۔ تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ محنت مزدوری کرتا ہوں، میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، وہ کوئی کام نہیں کر سکتے، اس لیے میں ہی کماتا ہوں۔ دن بھر میں کتنا کما لیتے ہو؟ کبھی 2 روپے، کبھی 4 روپے۔ ہاں، تم یہ خط یہاں تک لائے ہو، اس کام میں بھی تمہیں بہت محنت کرنی پڑی ہے۔ یہ لو 2 روپے، میری طرف سے بھی رکھ لو، محمود نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ شکریہ جناب۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے روپے لے لیے۔ اس آدمی کی شکل و صورت کیسی تھی جس نے تمہیں یہ خط دیا؟ اس کا قد لمبا تھا، چہرہ بھی بہت لمبوترا سا تھا، ناک بھی لمبا ہی تھا، زخم کا ایک نشان تھا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ۔ محمود خط لے کر اندر آیا، اس نے کہا، یہ خط کسی نے ایک لڑکے کے ذریعے بھیجایا ہے، میں نے لڑکے سے اس کا حلیہ پوچھا تھا، جواب میں اس نے بتایا کہ اس کا قد لمبا، چہرہ بھی لمبوترا سا تھا اور پیشانی پر زخم کا نشان تھا۔ اوہ، انسپکٹر جمشید چونکے۔ انہوں نے خط کھولا اور وہ تینوں بھی اس پر جہک گئے۔ لکھا تھا، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ خان گڑھ نہ آؤ، اور اگر آئے بغیر نہ رہ سکتے تو اپنا اور اپنے ساتھیوں کے کفن ساتھ لے کر روانہ ہونا۔ نیچے کسی کے دستخط نہیں تھے۔ انسپکٹر جمشید نے تحریر غور سے دیکھا اور پھر میز پر خط ڈال کر کچھ دیر تک سوچتے رہے، پھر محمود سے بولے، اس لڑکے کے نقش و نگاہ تو مجرموں جیسا نہیں تھے۔ جی نہیں، وہ تو بیچارہ کوئی مزدور تھا، اگر اس نے حلیہ بالکل درست بتایا ہے تو میں اس آدمی کو جانتا ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ عدالت نے اس شخص کی عمر قید کی سزا سنائی تھی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اب جیل میں نہیں ہے بلکہ جیل سے فرار ہو چکا ہے، لیکن اس کے فرار ہونے کے بعد یہ اخبارات میں کوئی خبر چشمہ نہیں ہوئی، اور اگر یہ سچ ہے کہ وہ جیل سے فرار ہو چکا ہے تو میں جانتا ہوں کہ وہ اس وقت کہاں ہوگا۔ اس کا ایک مستقل ٹھکانہ ہے اور ہم وہاں چلیں گے۔ خان گڑھ جانے سے پہلے یہ بہتر ہے کہ ہم اس سے 2 ہاتھ کر لیں، لیکن پہلے میں جیل سپرنٹینڈنٹ کو فون کر کے یہ معلوم کروں کہ وہ جیل میں ہی ہے یا فرار ہو چکا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ تینوں بھی ان کے ساتھ بیگم شیرازی کے ہاں پہنچے۔ فون پر سلسلہ جلد ہی مل گیا۔ ہیلو شیخ صاحب، میں جمشید بول رہا ہوں۔ او انسپکٹر جمشید، کہیے کیا حال ہے؟ بس ٹھیک ہوں، ایک بات معلوم کرنی تھی۔ استاد زمان کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی نا؟
ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ ان دنوں کون سی جیل میں ہے؟ جہاں تک میری یادداشت کا تعلق ہے وہ آپ کے ہی جیل میں تھا۔ انہوں نے کہا ہاں وہ یہی تھا، لیکن پھر اسے فیروز آباد کی جیل میں مستقل کر دیا گیا تھا، وہاں سے وہ فرار ہو گیا تھا، لیکن یہ خبر اخبار میں شائع نہیں ہوئی۔ انسپکٹر جمشید نے حیران ہو کر کہا حکام حیران ہیں، آج کل نہ جانے کیا ہو گیا، کئی قیدی جیلوں سے فرار ہو گئے ہیں، بس اس لیے یہ خبر اخبارات کو نہیں دی گئی تاکہ شور نہ مچے۔ اس نے بتایا اوہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اور کون سی جیلوں سے مجرم فرار ہوئے ہیں؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ میری اپنی جیل سے 3-4 خطرناک قیدی فرار ہو چکے ہیں، فیروز آباد کی جیل سے تقریباً 7 قیدی، اسی طرح مختلف جیلوں سے قیدی فرار ہو چکے ہیں۔ آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ پہلے تو قیدی اس طرح فرار نہیں ہوتے تھے، کیا جیلوں کے انتظامات ناکارہ ہو گئے ہیں؟ حفاظتی انتظامات ختم کر دیے گئے ہیں؟ انسپکٹر جمشید کے لہجے میں حیرت تھی۔ جی نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، ہر ممکن احتیاط کی جا رہی ہے، اس کے باوجود قیدی فرار ہو رہے ہیں۔ اوہ یہ تو بہت پریشان کن مسئلہ ہے، خیر میں دیکھوں گا کہ اس سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ریسیور رکھ دیا اور ان تینوں کی طرف مڑے۔ ان دنوں جیلوں سے قیدی بہت تیزی سے فرار ہو رہے ہیں، جانے کیا معاملہ ہے، ایسا کس طرح ہو رہا ہے؟ اگر صرف کسی ایک جیل سے مجرم فرار ہو تو میں یہ سوچ سکتا تھا کہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ یا اس کا نائب یہ سب کچھ کرا رہا ہے، لیکن مختلف جیلوں سے قیدیوں کا فرار ہونا مجھے الجھن میں ڈال رہا ہے۔ آخر یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس پر تو ہم بعد میں غور کریں گے۔ لبوترے چہرے والا واقعی فرار ہو چکا ہے اور ہم اسی وقت اس سے ملنے چلیں گے۔ کیا تم تینوں آرام کرنا پسند کرو گے یا میرے ساتھ چلنا؟ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، محمود نے جلدی سے کہا، لیکن میرا خیال ہے کہ تمہیں آرام کرنا چاہیے، کل ہمیں خان گڑھ چلنا ہے۔ تو کیا ہوا بجان، وہ کون سا اتنا دور ہے؟ صرف 22 میل کا ہی تو فاصلہ ہے، فرزانہ نے کہا۔ فاروق تم کچھ نہیں بولے؟ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ یہ دونوں بولنے کا موقع دیں گے تو کچھ بولوں گا نا، ویسے بھی اس لمبوترے چہرے والے کو دیکھنا چاہتا ہوں، مدت ہو گئی ہے کوئی لمبوترا چہرے دیکھے ہوئے، اس نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا اور وہ اس کی بات پر مسکرا دیے۔ بہت خوفناک آدمی ہے وہ، انسپکٹر جمشید بولے۔ تو پھر میں اسے اینک لگا کر دیکھوں گا۔ بہت خوب، انسپکٹر جمشید ہنسے، محمود اور فرزانہ بھی مسکرائے۔ تو پھر چلو۔ وہ باہر نکل آئے، انہوں نے بیگم جمشید کو بتایا تھا کہ وہ باہر جا رہے ہیں اور 1 گھنٹے تک واپس آ جائیں گے۔ گھر سے باہر نکلے تو سڑک کے کنارے سے ایک ٹیکسی کھڑی نظر آئی، وہ اس کی طرف بڑھے، دوسرے ہی لمحے وہ ٹیکسی میں بیٹھ چکے تھے۔ رمجھم ہوٹل، انسپکٹر جمشید نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا۔ اوکے، اور ٹیکسی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ کچھ دیر تک ٹیکسی میں خاموشی طاری رہی۔ آخر محمود نے کہا آپ استاد زمان سے مل کر کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کہ وہ کس کے لیے کام کر رہا ہے اور وہ جیل سے کس طرح فرار ہوا؟ انہوں نے جواب دیا۔ کیا وہ یہ باتیں آپ کو بتا دے گا؟ فرزانہ نے پوچھا۔ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے، سراغ لگتے لگتے ہی لگتا ہے۔ اگر ہم کسی کے پاس جا کر کچھ معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے تو تفتیش کیسے آگے بڑھے گی؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، یہ فرزانہ تو یوں ہی اوٹ پٹانگ سوال پوچھا کرتی ہے، فاروق نے چہکتی ہوئی آواز میں کہا۔ جی ہاں، کام کے سوال پوچھنے کے لیے ایک تم ہی رہ گئے ہو۔ ارے یہ کیا؟ اچانک انسپکٹر جمشید کی آواز ابھری، وہ بھی چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا بات ہے اباجان؟ محمود بولا۔ ڈرائیور یہ تم کس طرح سے لے جا رہے ہو؟ انہوں نے محمود کے بجائے ڈرائیور سے کہا۔ رمجھم ہوٹل کو جانے والی سڑک زیر مرمت ہے جناب، چکر لگا کر جانا پڑے گا، ڈرائیور نے بتایا۔ اوہ، انسپکٹر جمشید کے منہ سے نکلا۔ انہوں نے 1-2 پل کے لیے سوچا، پھر سخت آواز میں بولے، گاڑی روک لو۔ کیوں، آپ کو رمجھم ہوٹل نہیں جانا؟ ضرور جائیں گے، لیکن پہلے میں تمہاری تلاشی لوں گا۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے سڑک زیر مرمت نہیں ہے، میں کل بھی اس سڑک پر سے گزرا تھا، مرمت آج ہی شروع ہوئی ہے، ڈرائیور نے بدستور گاڑی چلاتے ہوئے کہا۔ میں کہتا ہوں گاڑی روک لو ورنہ پچھتاؤ گے۔ نہیں روکوں گا اور نہ مجھے پچھتانا آتا ہے، اس نے سرد آواز میں کہا۔ اوہ تو بات یہ ہے، انسپکٹر جمشید کے منہ سے نکلا۔ وہ دوسرے ہی لمحے ان کا ہاتھ جیب میں رنگ گیا، ہاتھ باہر نکلا تو اس میں پستول تھا۔ انہوں نے پستول کی نالی ڈرائیور کی گدی میں لگاتے ہوئے کہا، گاڑی روک دو ورنہ گولی تمہاری گردن کے پار ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، گولی چلا دو، اسی میری گردن کے پار ہو جانے دو، اس نے بے فکری سے کہا۔ میں کہتا ہوں گاڑی روک لو۔
इंस्पेक्टर जमशेद सर्द आवाज में गरजे, नहीं रोकूंगा, तुम गोली क्यों नहीं चलाते? डरते हो ना कि कहीं गाड़ी ना उलट जाए और तुम्हारे बच्चे जख्मी ना हो जाएं। ड्राइवर हंसा, बहुत अच्छा, तुम जो करना चाहते हो कर लो, लेकिन इसे लिख लो कि तुम्हारी मौत ने तुम्हें आवाज दी है। इंस्पेक्टर जमशेद की आवाज में ना जाने क्या था। ओह, काम गए, लेकिन ड्राइवर पर कोई असर ना हुआ। तुम कौन हो? किसके लिए काम कर रहे हो? जिससे तुम मिलने जा रहे हो, मैं इसी के लिए काम कर रहा हूँ, इसने मुस्कुराकर कहा। अच्छा, तो तुम उस्ताद जमान के साथी हो, क्या तुम भी जेल से भागे हुए हो? इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा। यही समझ लो, इसने कहा। तुम लोग क्या चाहते हो? हम जो चाहते हैं वो तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। अच्छी बात है, अब तमाम तर जिम्मेदारी तुम पर होगी, उन्होंने कहा और खामोश हो गए। पिस्तौल जेब में रख लो, क्योंकि इस वक्त पिस्तौल तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। जेब में ना रखने की सूरत में तुम्हें क्या फर्क पड़ जाएगा? इंस्पेक्टर जमशेद ने भी मुस्कुराकर कहा। इसी वक्त तुम्हारी ये डोर मेरे हाथ में है, मैं जो चाहूँ तुमसे मनवा सकता हूँ, लिहाजा पिस्तौल जेब में रख लो। बहुत अच्छा, उन्होंने कहा और पिस्तौल जेब में रख लिया। महमूद, फारूक और फरजाना बेसख्ते के आलम में बैठे थे। इस किस्म की सूरत हाल से इन्हें पहले कभी वास्ता नहीं पड़ा था। वो सोच रहे थे कि क्या करें। ड्राइवर को जख्मी या बेहोश तो वो आसानी से कर सकते थे, लेकिन इस वक्त कार का स्टीयरिंग इसके हाथ में था और इस तरह कार उलट जाने या किसी दरख्त वगैरह से टकरा जाने का खदशा था। खानगढ़ में क्या हो रहा है? अचानक इंस्पेक्टर जमशेद ने सवाल किया। मेरे फरिश्तों को भी नहीं मालूम, इसने जवाब दिया। तो फिर किसको मालूम है? क्या तुम्हारे उस्ताद को? उन्होंने कहा। शायद वो भी नहीं जानता। खैर, कोई बात नहीं, हम खानगढ़ जाकर मालूम कर लेंगे, फारूक ने दखल अंदाजी की। तुम निमजिम होटल तो जा नहीं सकते, खानगढ़ तो बहुत दूर की बात है। दूर की क्यों होती, सिर्फ 20 मील की तो बात है, फरजाना ने मुंह बनाकर कहा। लेकिन ये 20 मील का फासला तुम लोग कभी तय ना कर सकोगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें वापस घर ही नहीं जाने दूंगा। ड्राइवर हंसा। भाई, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, महमूद ने खुश होकर कहा। जंगल का सिलसिला शुरू हो गया था और अब दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा था। अचानक एक जगह कार की रफ्तार सुस्त हो गई और फिर वो रुक गई। नीचे उतर आइए, इंस्पेक्टर जमशेद कार के बाहर से आवाज आई। उन्होंने देखा 2 आदमी पिस्तौल ताने इनके पास खड़े थे और इसी जगह से चंद कदम के फासले पर एक और टैक्सी खड़ी थी। गालिबन ये दोनों इन टैक्सी में बैठे ही चल पड़े थे और इनसे पहले जंगल में पहुंच गए थे। बहुत बेहतर, इंस्पेक्टर जमशेद बोले और दरवाजा खोलकर बाहर आ गए। इनके बाद महमूद, फारूक और फरजाना भी बाहर आ गए। तुम लोग क्या करना चाहते हो? तुम्हारा अचार डालेंगे, टैक्सी ड्राइवर ने हंसकर कहा। आदमियों का अचार, ला हौल वला कुव्वता, फारूक ने बड़ा समूह बनाकर कहा। कहीं तुम्हारे बाप दादा आदम खोर तो नहीं थे? फरजाना बोल उठी। बाप दादा तो नहीं, पर दादा तो जरूर आदम खोर होंगे, वरना ये हमारा अचार डालने की बात ना करते, महमूद ने कहा। बको मत, मुंह दूसरी तरफ कर लो और अपने बाजू कमर की तरफ ले आओ। हम सिर्फ तुम्हें रेशम की डोरी से बांधेंगे और फिर उस्ताद को इत्तला दे देंगे। चलो भाई, मुंह उनकी तरफ से फेर लो और खुद को बांध लो। आखिर इनकी ख्वाहिश पूरी करना भी तो हमारा इखलाकी फर्ज है। जी अच्छा, अगर आप कहते हैं तो बांध लेते हैं। वैसे तो ये एड़ी चोटी का जोर भी लगा लेते, तब भी नहीं बांध सकते थे, महमूद ने कहा। अचानक फायर की आवाज सुनाई दी और फरजाना धड़म से सड़क पर गिर पड़ी। साथ ही उसका मुंह से भयानक चीख निकली। तीनों हमलावर बौखला गए, क्योंकि में से किसी ने फायर नहीं किया था। उन्होंने घबराकर इधर उधर देखा और इसी वक्त इंस्पेक्टर जमशेद ने इन 2 पर छलांग लगा दी जिनके हाथों में पिस्तौल थे। तीसरे पर महमूद और फारूक उछले थे। रिमझिम होटल में फरजाना जो धर्म से गिरी थी तेजी से उठी और इनकी पिस्तौल पर कब्जा कर लिया, जो इंस्पेक्टर जमशेद के छलांग लगाने की वजह से इनके हाथों से निकल गए। और अब इस सूरत हाल ये थी कि इंस्पेक्टर जमशेद दोनों बदमाशों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे। इनके हाथ और पैर बिजली की सी तेजी से चल रहे थे। दूसरी तरफ महमूद और फारूक टैक्सी ड्राइवर को तगनी का नाच नचा रखा था। वो इन पर झुला झुला कर हमला कर रहा था और वो इधर और उधर से उछल उछल कर दार बचा रहे थे। बुरी बात है महमूद, फारूक, तुम इस गरीब को तगनी का नाच क्यों नचा रहे हो? फरजाना ने मुस्कुराकर कहा।
اور کیا شوگنی کا ناچ نہ جائیں؟ فاروق بولا، اس نے تو ہمیں کار کی سیر کروائی ہے، اب ہم اسے جیل کی سیر کروائیں۔ واہ، اسے کہتے ہیں عدلے کا بدلہ، فرزانہ چیخی۔ اسی وقت ان دو میں سے ایک بے دم ہو کر گرا اور انسپکٹر جمشید سے بڑے ہوئے تھے، انہوں نے ایک مکہ اس کی ناک پر دے مارا تھا۔ وہ ایک چیخ مار کر جو گرا تو اس کا سر درخت سے ٹکرایا اور پھر وہ اٹھنے کے قابل نہ رہا۔ دوسرے میں ابھی دم خم باقی تھا، اس نے جھلا کر اپنے سر کی ٹکر انسپکٹر جمشید کے چہرے پر مارنا چاہی، لیکن سیدھا سڑک پر آ رہا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس کی کمر پر چھلانگ لگا دی اور اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ پھر اس کی کن پٹی پر جوتے کی نوک جو ٹکرائی تو اس کے ہوش جاتے رہے اور وہ بے سد ہو گیا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے محمود اور فاروق کی طرف دیکھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ چوہے بلی کا کھیل کھیل رہے ہیں، بری بات ہے، اسے زیادہ تنگ نہ کرو۔ جی اچھا، محمود نے کہا اور اچھل کر اپنے سر کی ایک ٹکر اس کے منہ پر ماری۔ وہ لڑکھڑا گیا۔ دوسری طرف سے فاروق نے اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر گھسیٹ لیں۔ وہ منہ کے بل سڑک پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ ارے بس، تم تینوں ہی بے ہوش ہو گئے، اب ہم باتیں کس سے کریں گے؟ فاروق نے شوخ انداز میں کہا۔ ان کے استاد سے۔ انسپکٹر جمشید بولے، ہاں یہ ٹھیک ہے، اب ہم کیا کریں؟ ریشم کی جس ڈوری سے یہ ہمیں باندھنے کا پروگرام بنا رہے تھے، اب اسی ڈوری سے ہم انہیں باندھتے ہیں۔ ہم انہیں ٹیکسی میں ٹھوس ٹھاس کے لے جائیں گے، لیکن کہاں لے جائیں گے؟ کیا ان کے استاد کے پاس؟ نہیں، پولیس کے حوالے کریں گے۔ البتہ ان کے استاد کو ان کے بارے میں بتانا ضروری ہے تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ ویسے اس وقت فرزانہ نے بھی کمال کر دکھایا، اپنے منہ سے ایسی آواز نکالنا بالکل فائر کی آواز معلوم ہو بہت مشکل ہے، لیکن اس نے اس قدر اچھی آواز نکالی کہ انہوں نے یہی خیال کیا فرزانہ کو گولی لگی ہے۔ فرزانہ، اسی وقت جو کام تم نے دکھایا ہے، میں اس کے بدلے میں تمہیں بطور انعام 100 روپے دوں گا۔ وہ مسکرائے۔ شکریہ ابا جان، میں انعام کی خواہش مند نہیں، اور پھر اس کام میں محمود اور فاروق بھی تو برابر کے شریک ہیں۔ ہاں، انہوں نے بھی ٹیکسی ڈرائیور کو ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ وہ بولے، جی نہیں، میرا اشارہ اس وقت اس طرف نہیں، دراصل گولی کی آواز میں نے انہی کے اشارے پر نکالی تھی۔ یہ خیال مجھے فاروق نے دیا تھا اور محمود نے مسکرا تائید کی تھی کہ ہاں اسی وقت انہیں چکا رگڑ دیں گی۔ یہ دونوں گولی کی آواز اتنی اچھی نہیں نکال سکتے، اس لیے انہوں نے مجھے ایسا کرنے کا اشارہ کیا۔ فرزانہ نے پوری تفصیل سے بتایا۔ بہت خوب، یہ بات تھی، خیر 100 روپے تم تینوں کو دوں گا، انہوں نے خوش ہو کر کہا۔ ہاں، اب میں انعام لے سکتی ہوں۔ شکریہ فرزانہ، تم بہت فاخ دل اور صاف پسند ہو۔ محمود نے اس کی تعریف کی۔ میرا بھی کچھ ایسا ہی خیال ہے، فاروق نے ایسے لہجے میں کہا کہ انہیں ہنسی آ گئی۔ اچھا، باتیں بہت ہو گئیں، اب ان تینوں کو باندھنے کی تیاری بھی شروع کرو۔ 15 منٹ بعد وہ تینوں کو باندھنے کے بعد قریبی تھانے کا رخ کر رہے تھے۔ ہوٹل رم جھم میں داخل ہو کر انہوں نے ایک نظر ہاں پر ڈالی اور پھر کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئے۔ کاؤنٹر انسپکٹر جمشید پر نظر پڑتے ہی چونک اٹھا۔ آپ فرمائیے جناب، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ استاد زمان اوپر والے کمرے میں موجود ہیں یا نہیں؟ جی استاد زمان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ وہ تو جیل میں ہیں، اسے تو عمر قید کی سزا ہو چکی ہے، اس نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ بکو مت، میں جانتا ہوں وہ تیسری منزل کے کمرہ نمبر 10 میں رہتا ہے۔ یہ کمرہ ہمیشہ کے لیے اس کے نام کر دیا گیا ہے، چاہے وہ اس میں رہے یا نہ رہے۔ جب تک وہ جیل میں رہا اس وقت تک بھی کمرہ نمبر 10 کسی کو نہیں دیا گیا۔ اب جب وہ جیل سے باہر آ چکا ہے تو وہ ضرور یہیں موجود ہے۔ جیل سے باہر آ چکا ہے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے ہکلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سنو، میں جانتا ہوں تم اور تمہارا مینیجر اس سے بہت ڈرتے ہیں اور اس نے تم سے کمرہ نمبر 10 جگہ ٹیکس کے طور پر لے رکھا ہے، لیکن اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ مصیبت ہمیشہ کے لیے تمہارے سر سے اتر جائے تو مجھے سچ بتا دو کہ وہ اوپر موجود ہے یا نہیں۔ میں سچ کہتا ہوں جناب، مجھے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں کہ وہ جیل میں ہے۔ اب اگر وہ جیل سے فرار ہو چکا ہے اور یہاں اگر رہنے لگا ہے تو یہ بات میرے علم میں نہیں ہے، مینیجر صاحب کو معلوم ہوگی، اس نے بتایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر تم کاؤنٹر پہ بیٹھتے ہو، وہ آخر تمہارے سامنے سے آتا جاتا ہوگا۔ انسپکٹر جمشید نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے جناب، اس نے اپنے حلیے میں تبدیلی کر لی ہو، اس نے خیال ظاہر کیا۔
آئے ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو، یہ بات بھی واقعی ہو سکتی ہے۔ اچھا یوں کرو، مجھے اس کمرے کی چابی دے دو، میں خود ہی جا کر دیکھ لیتا ہوں، اور خبردار اس کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہ کرنا۔ اگر تم نے اپنے مینیجر یا کسی اور کو یہ خبر دی کہ میں چابی لے کر اوپر گیا ہوں تو تمہاری خیر نہیں۔ جی آپ بے فکر رہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تھر تھر کانپتے ہوئے ہاتھوں میں چابی ان کی طرف بڑھا دی۔ چاروں سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ ہوٹل میں ابھی تک لفٹ نہیں لگی تھی۔ تیسری منزل کے کمرے نمبر 10 کے دروازہ بند تھا۔ انسپکٹر جمشید نے چابی سے تالا کھولا اور اندر داخل ہو گئے۔ یہ ایک بڑا کمرہ تھا۔ اس میں ایک پلنگ بچھا تھا اور 8-10 کرسیاں ایک میز کے گرد رکھی تھیں۔ میز پر خالی گلاس اور ایک بوتل بھی موجود تھی۔ الماری میں کپڑے ٹنگے ہوئے تھے۔ پچھلے خانے میں ایک سوٹ کیس بھی موجود تھا۔ تو میرا خیال ٹھیک ہی تھا، وہ اس وقت یہیں ٹھہرا ہوا ہے۔ تو کیا کاؤنٹر والے نے جھوٹ بولا ہے؟ محمود نے پوچھا۔ نہیں، ہو سکتا ہے اسے معلوم ہی نہ ہو۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ اس نے میک اپ کر رکھا ہو۔ اب ہم کیا کریں گے؟ فاروق نے کہا۔ اب ہم اس کا انتظار کریں گے، فکر نہ کرو، وہ بہت جلد آنے والا ہے۔ یہ کہہ کر انسپکٹر جمشید ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ محمود، فاروق اور فرزانہ بھی ان کے پاس دوسری کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ان کی نظریں دروازے پر لگ گئی تھیں۔ اچانک انہوں نے قدموں کی آواز کمرے کی طرف آتے سنی۔ وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ انسپکٹر جمشید کا ہاتھ جیب میں رنگ گیا جس میں پستول موجود تھا۔ انہوں نے پستول کے دستے مضبوطی سے تھام لیے۔ جھڑپ ہو گئی۔ دوسرے ہی لمحے ایک آدمی دروازے پر نمودار ہوا۔ وہ دروازہ کھلا دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ پھر جو ہی اس کی نظر اندر بیٹھے انسپکٹر جمشید پر پڑی، اس کی حیرت میں بلا کا اضافہ ہو گیا۔ وہ جہاں کھڑا تھا کھڑا ہی رہ گیا، یوں جیسے اب کبھی قدم نہ اٹھا سکے گا۔ اس کا چہرہ بلا شبہ بہت لمبا تھا، پیشانی پہ زخم کا نشان بھی تھا۔ جیل سے بھاگنے والے زیادہ دیر تک باہر نہیں رہ سکتے، آخر انہیں واپس جیل جانا ہی پڑتا ہے۔ ویسے کیا تم بتا سکتے ہو کہ تمہیں جیل سے فرار ہونے میں کس نے مدد کی تھی؟ انسپکٹر جمشید مسکراتے ہوئے کہتے چلے گئے۔ استاد زمان کی زبان سے کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ شاید اسے یہ امید ہی نہیں تھی کہ انسپکٹر جمشید اس کے کمرے تک پہنچ جائیں گے۔ ارے بھائی، اس قدر حیران اور پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ اندر آ جاؤ۔ استاد زمان ان کے الفاظ پر چونکا، جیسے ہوش میں آ گیا ہو۔ پھر سنجیدہ انداز میں کمرے کے اندر آ گیا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، میں نہیں جانتا تم یہاں تک کس طرح پہنچے ہو، مگر مجھے یہ امید نہیں تھی۔ خیر، اب آ ہی گئے ہو تو یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جا سکتے۔ ابھی تمہارے 3 غنڈوں نے بھی یہی الفاظ کہے تھے، لیکن اب وہ حوالات کی ہوا کھا رہے ہیں۔ دراصل تمہارے جیسوں کے لیے جیلوں اور حوالاتوں کی ہوائیں ہی مفید ہیں، جہاں تم نے باہر کی فضا میں سانس لیے اور بنانے لگے بڑھ بڑھ کر باتیں۔ بھلا میں یہاں سے زندہ واپس کیوں نہیں جاؤں گا، جبکہ کاؤنٹر والا جانتا ہے کہ میں یہاں موجود ہوں اور اس سے میں چابی لے کر آیا ہوں۔ لیکن حیرت یہ ہے کہ وہ نہ تمہیں آتے دیکھتا ہے نہ جاتے۔ وہ بیچارہ دیکھ بھی کیسے سکتا ہے؟ استاد مسکرا اٹھا۔ او سمجھا، تو تم ہوٹل کے پچھلے دروازے سے آتے جاتے ہو۔ مینیجر نے تمہیں ضرور عقبی دروازے کی چابی دے رکھی ہوگی۔ ٹھیک سمجھے، کافی عقل مند ہو، اس نے کہا۔ اب سنو، میں تم سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے ان کا بالکل ٹھیک جواب دے دیا تو میں تمہیں عزت و احترام کے ساتھ پولیس کے حوالے کر دوں گا، اور اگر تم نے میرے سوالات کے جوابات نہ دیے تو پھر تمہیں ذلیل ہو کر پولیس تک جانا ہوگا۔ دراصل میری آج تک تم سے ٹکر نہیں ہو، تم مجھے شکل سے پہچانتے ہو، ہاتھوں پیروں کی طاقت سے نہیں جانتے۔ میں وہ ہوں جس سے بڑے بڑے کانپ اٹھتے ہیں۔ میں آدمی کے سر پر صرف ایک مکہ مار کر اس کا بھیجا پاش پاش کرنے میں ماہر ہوں، اور میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ بتاؤ زمان کہاں ہے؟ سنو، پہلے میرے سوال سن لو۔ ہو سکتا ہے کہ ان سوالوں کے جواب دینے میں تمہارا کوئی حرج نہ ہو۔ میرا ایک سوال تو یہ ہے کہ تم جیل سے کس طرح فرار ہوئے، کس نے تمہاری مدد کی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کس کے لیے کام کر رہے ہو، اور جس کے لیے کام کر رہے ہو وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ کیا وہ خان گڑھ میں موجود ہے اور وہاں کوئی خطرناک کھیل کھیل رہا؟ بس تم میرے انہی سوالوں کے جواب دے دو، میں یہاں سے ہی پولیس کو فون کروں گا اور تمہیں پولیس
پولیس کے حوالے کر دوں گا. اسی طرح تمہاری سزا میں معمولی سا اضافہ ہوگا, لیکن اگر تم نے ہٹ دھرمی دکھائی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا. سنو انسپیکٹر, میں نے سنا ہے تم بہت بہادر ہو. میں تو ایسا نہیں سمجھتا. نہیں, میں نے یہی سنا ہے. میں تم سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. میں نے تمہاری بہت تعریف سنی ہے. لوگ میرے مکے کی بھی بہت تعریف کرتے ہیں. کیوں نہ آج دو ہاتھ ہو جائیں. اگر تم نے مجھے گرا لیا تو میں تمہارے ہر سوال کا جواب بڑی تفصیل سے دوں گا, ورنہ نہیں. میرے پاس ان فضول باتوں کے لیے وقت نہیں. لڑائی بڑائی سے کوئی فائدہ نہیں. تم قانون سے بھاگے ہوئے ہو. میں تمہاری بات کیوں مانوں؟ میں سمجھ گیا تم بہادر نہیں ہو, نام کے بہادر ہو. تمہارے بارے میں جو کچھ مشہور ہے جھوٹ ہے. چلو یہی صحیح, میرے سوالات کے جواب دے رہے ہو یا نہیں؟ انسپیکٹر جمشید مسکرائے. نہیں, اس نے سختی سے کہا. مجھے سختی پر مجبور نہ کرو. یہی تو میں چاہتا ہوں, تم سختی کرنے پر مجبور ہو جاؤ اور مجھے بھی اپنے ہاتھ پیر ہلانے کا موقع مل جائے گا. اس نے ہنس کر کہا. اچھا, تم یوں نہیں مانو گے. تم مکے کی بات کر رہے ہو. اگر تم میرے جسم کو ہاتھ بھی لگا سکے تو میں تم سے کوئی سوال نہیں پوچھوں گا. آخر انسپیکٹر جمشید بھی تنگ آ گئے. بہت خوب, یہ ہوئی نا بات, اس نے خوش ہو کر کہا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا. انسپیکٹر جمشید بھی اٹھے اور اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے. دونوں ایک دوسرے پر حملہ کرنے پر تل گئے. اچانک استاد زمان نے انسپیکٹر جمشید پر چھلانگ لگا دی. انسپیکٹر جمشید بجلی کی سی پھرتی سے ایک طرف ہٹ گئے اور استاد زمان آگے نکلا چلا گیا, لیکن اس نے خود کو دیوار سے نہیں ٹکرانے دیا. بر وقت سنبھل گیا, سنبھلا, پلٹا اور پھر حملہ آور ہوا. اس مرتبہ اس نے ان کے سر پر مکہ مارنا چاہا تھا. محمود فاروق اور فرزانہ خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے. وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ ایک اور ایک کا مقابلہ ہو رہا تھا. ایسے میں وہ دخل نہیں دے سکتے تھے. یہ انسپیکٹر جمشید کے اصول کے خلاف تھا. ان کی ہدایت تھی کہ جب ایک اور ایک کا مقابلہ ہو رہا ہو تو دخل ہرگز نہ دو. فتح یا شکست تک انتظار کرو. وہاں کوئی دوسرا درمیان میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کرے تو تم اس کی ٹانگ ضرور کھینچ لو. استاد زمان نے اس کے سر کا نشانہ لیا تھا, لیکن ہوا یہ کہ انسپیکٹر جمشید جھکے ہوئے چکر کھا گئے اور اس کا مکہ گھوم کر رہ گیا. وہ جھلا اٹھا. اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا. خوفناک انداز میں ایک چھلانگ ان پر لگائی اور یہ چھلانگ اسے دیوار سے ٹکرانے سے خود کو نہ بچا سکا. اس کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور وہ بے دم ہو کر رہ گیا. اب تم میرے سوالوں کے جواب دو, کیونکہ تم شرط ہار گئے ہو. استاد زمان کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکل سکا. وہ انسپیکٹر جمشید کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا. اچانک اس نے کہا, پانی, میرا دم نکلا جا رہا ہے. میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. وہ چونکے. انسپیکٹر جمشید تیزی سے غسل خانے میں گھس گئے. محمود فاروق اور فرزانہ کی نظریں بھی ان کے تعاقب میں غسل خانے کی طرف گئیں, اور جب انہوں نے اپنے چہرے استاد زمان کی طرف موڑے تو وہ وہاں نہیں تھا. وہ موقع پا کر کمرے سے نکل جانے میں کامیاب ہو گیا تھا. انسپیکٹر جمشید غسل خانے سے باہر آئے اور ایک پل کے لیے کھڑے کے کھڑے رہ گئے. پھر جیسے انہیں ہوش آیا, پانی کا گلاس میز پر پٹکتے ہوئے وہ چلے گئے. ابھی وہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا. یہ کہتے ہوئے وہ دوڑ کر کمرے سے نکل آئے, لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ہوٹل کا عقبی دروازہ کس طرف ہے. انہوں نے محمود فاروق اور فرزانہ سے چلا کر کہا, تم تینوں دوسرے دروازے کی طرف سے جاؤ, میں عقبی طرف سے جاتا ہوں. بھاگتا دیکھ کر ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے لوگ حیران رہ گئے, لیکن وہاں کی پرواہ نہیں تھی. انسپیکٹر جمشید کی نظر ایک بیرے پر پڑی تو وہ اس طرف چھپٹے. عقبی دروازہ کس طرف ہے؟ جی اس طرف, لیکن وہ تو بند ہوتا ہے. انسپیکٹر جمشید نے اس کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور بھاگ کھڑے ہوئے. صرف 1 منٹ میں وہ وہاں پہنچ گئے. عقبی دروازے چوکھٹ کھلا تھا. وہ اس میں سے ہوتے ہوئے باہر نکلے, لیکن ٹھٹک کر رہ گئے. سڑک وہ دور تک سنسان تھی. وہ چکر کاٹ کر صدر دروازے کی طرف آئے تو محمود فاروق اور فرزانہ حیران پریشان کھڑے تھے. وہ نکل گیا؟ انسپیکٹر جمشید بولے. جی ہاں, جب ہم باہر آئے تو وہ دور دور تک کوئی ٹیکسی جاتی ہوئی نظر نہیں آئی تھی. نہ جانے وہ کس طرح غائب ہوا ہے. محمود نے کہا.
اور پچھلی سڑک بھی سنسان تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہوٹل سے باہر نہیں نکلا۔ انہوں نے چونک کر کہا، جی کیا مطلب؟ تینوں حیران رہ گئے۔ ہاں وہ ابھی ہوٹل میں ہی ہے، اتنی جلدی وہ بھاگ کر غائب نہیں ہو سکتا، آؤ میرے ساتھ۔ ایک بار پھر وہ کاؤنٹر والے کے سامنے کھڑے تھے۔ تم نے اوپر سے کسی کو بھاگ کر نیچے تو نہیں آتے دیکھا؟ جی نہیں۔ تو مینیجر کا کمرہ کون سا ہے؟ ناک کے سیدھ میں چلے جائیے، سب سے آخر میں جو کمرہ آئے گا اس پر مینیجر کے نام کی تختی لگی ہوگی۔ کیا تم یقین سے کہہ سکتے ہو کہ کوئی آدمی تیزی سے سیڑھیاں اترتا نیچے نہیں آیا؟ یہ ابھی 2 منٹ پہلے کی ہی بات ہے۔ سچ بات تو یہ ہے جناب، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں گاہکوں کی طرف متوجہ تھا، اس نے بتایا۔ ہاں اچھا خیر، انہوں نے کہا اور مینیجر کے کمرے کی طرف چل پڑے۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر انہوں نے انگلی سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ میں آرام کر رہا ہوں۔ آرام کا وقت ختم ہوا۔ مجرموں کو پناہ دینے والے بھی مجرم ہوتے ہیں اور انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے، انسپکٹر جمشید نے تیزی میں کہا۔ کیا مطلب؟ اندر سے تیزی سی آواز آئی، پھر کسی نے دروازے کی طرف آنے کی چاپ ہوئی اور دروازہ کھل گیا۔ ارے باپ رے، یہ آپ ہیں؟ مینیجر نے بوکھلا کر کہا۔ تو تم اس ہوٹل کے مینیجر ہو شباب خان، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ تم نے آج سے 10 سال پہلے ایک نیک میں ڈاکہ ڈالا تھا اور پھر غائب ہو گئے تھے، اب تم بچ نہیں سکتے۔ لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے استاد زمان کو کہاں چھپایا ہے؟ ارے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے حیران ہو کر کہا۔ استاد زمان تو جیل میں ہے، تم یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ لیکن ادھر ادھر کے ہانکنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی اسی منزل کے کمرے نمبر 10 میں اس سے باتیں کر رہا تھا اور یقین جانو میں نے خواب نہیں دیکھا تھا، میں جانتا ہوں وہ اس وقت بھی تمہارے کمرے میں موجود ہے، اندر آ کر دیکھ لیجئے، اس نے دروازہ چھوڑتے ہوئے کہا۔ وہ اندر داخل ہوئے اور پھر بری طرح اچھل پڑے۔ شہباب خان نے بلا کی پھرتی سے دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا، دوسرے ہی لمحے انہوں نے دروازے میں تالا لگنے کی آواز سنی۔ وہ تیزی سے پلٹے لیکن دشمن کامیاب ہو چکا تھا۔ پروفیسر داؤد اور خان رحمان آ گئے۔ ایک لمحے کے لیے وہ ساتھ کھڑے رہے، انہیں چوٹ پر چوٹ ہو رہی تھی۔ مجرم کا ساتھی انہیں جل دینے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اب وہ کمرے میں بند تھے۔ وہ ہوٹل کے مینیجر سے استاد زمان کے بارے میں معلوم کرنے آئے تھے، لیکن ہوٹل کے مالک کو دیکھ کر انسپکٹر جمشید حیران رہ گئے، کیونکہ وہ جیل سے بھاگا ہوا تھا اور اس کا نام تھا شہباب خان۔ اب شہباب خان چونکہ پہچانا جا چکا تھا، اس لیے اس کو گرفتار کیا جانا ضروری تھا۔ وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے انہیں کمرے میں بند کر کے بھاگ نکلا تھا اور وہ کمرے کے درمیان میں اسی طرح کھڑے تھے جیسے کوئی بھرے بازار میں ان کے منہ پر چپت لگا کر چلتا بنا ہو۔ آخر انسپکٹر جمشید دروازے پر جھپٹے اور دروازہ دھڑ دھڑانے لگا۔ ان کے ہاتھ دروازے پر رکے بغیر چلتے گئے اور آخر دروازہ کھل گیا۔ وہاں 2-3 آدمی کھڑے تھے، انہیں حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، ان میں کاؤنٹر والا بھی تھا۔ اس کا تو مارے حیرت کے برا حال تھا۔ یہ سب کیا ہے جناب؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے پوچھا۔ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا۔ تمہارا مینیجر کہاں ہے؟ انسپکٹر جمشید بولے۔ آپ انہی سے ملنے ادھر آئے تھے، پھر کیا وہ آپ کو کمرے میں نہیں ملے؟ کاؤنٹر والے نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ ملے تو تھے، لیکن پھر ہمیں کمرے میں چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلے گئے۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ کیا مطلب؟ وہ چونکا۔ ہاں، وہ ہمیں کمرے میں بند کر کے چلے گئے، اب آپ بتائیں وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ کمال ہے، آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اور میں نے تو انہیں ہوٹل سے باہر نکلتے بھی نہیں دیکھا، پچھلے دروازے سے نکل گئے ہوں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ خیر کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ کچھ نہیں کہہ سکتے تو ہم کہلواتے بھی نہیں۔ اتنا ضرور بتا دیں کہ ہوٹل کے مالک کا نام کیا ہے اور وہ کہاں مل سکیں گے۔ ان کا نام تنویر شاہد ہے اور اس وقت وہ 3ری منزل کے کمرہ نمبر 40 میں ملیں گے۔ بہت بہت شکریہ، انہوں نے کہا۔ کیا آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں؟ ہاں، انہوں نے کہا۔ میں انہیں اطلاع دے دیتا ہوں، مجھے ان کا حکم یہی ہے۔ ٹھیک ہے، دیتے رہو اطلاع، ہم چلتے ہیں۔ ایک بار پھر وہ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ یہ چکر میری سمجھ میں نہیں آیا، آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ قیدی اس قدر آسانی سے کس طرح فرار ہو رہے ہیں؟ محمود نے کہا۔ اس پر تو بعد میں غور کریں گے، پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ استاد زمان یکا یک کہاں غائب ہو گیا اور شہباب خان کہاں چلا گیا۔
یہ ہوٹل ہے یا مجرموں کا اکھاڑا؟ فرزانہ بولی، واہ اچھا نام ہے اور کسی جاسوسی ناول کے بہت کام آ سکتا ہے۔ فاروق نے خوش ہو کر کہا، کون سا نام؟ محمود نے چونک کر پوچھا۔ یہی مجرموں کا اکھاڑا۔ اوہ، تو کیا تم ان دنوں جاسوسی ناول لکھنے کا ارادہ کر رہے ہو؟ فرزانہ نے پوچھا، لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں، کیا حرج ہے، یوں بھی آج کل ہر اسو بنجو جاسوسی ناول لکھنے بیٹھ جاتا ہے، گویا تم بھی ان میں شامل ہونا چاہتے ہو۔ فرزانہ نے مذاق اڑایا۔ نہیں، انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جاسوسی ناول لکھنا ہر اسو بنجو کا کام نہیں۔ وہ مسکرایا، بلکہ کسی کسی کا ہے۔ فرزانہ نے ہنس کر کہا، تم تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہو، چلو جانے دو، میں نہیں لکھتا ناول۔ فاروق نے معصومی صورت بنا کر کہا اور انسپکٹر جمشید کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ حالات بہت عجیب و غریب ہیں، محمود نے جلدی سے کہا۔ کیوں نہ ان پر ایک نظر ڈال لیں؟ فرزانہ بول اٹھی۔ ان سیڑھیوں میں تو ڈال چکے ہیں ہم نظر، ہاں گھر جا کر ضرور یہ کام کر سکیں گے۔ فاروق مسکرایا۔ ہاں فاروق ٹھیک کہتا ہے، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے تو یہ ناول لکھنے کی بات ہی کر سکتا ہے۔ بس اب چپ رہو، ہم تیسری منزل پر پہنچ چکے ہیں۔ انسپکٹر جمشید نے انہیں ٹوکا۔ لیکن ابا جان، یہاں کہاں لکھا ہے کہ تیسری منزل پر بولنا منع ہے؟ میں سوچ رہا ہوں اب ہمیں اس ہوٹل سے نکل کر فوراً گھر پہنچنا چاہیے، آخر ہمیں سفر کی تیاری بھی تو کرنی ہے۔ صبح ہوتے ہی خان رحمان اور انکل پروفیسر آ جائیں گے۔ انسپکٹر جمشید نے سوچے ہوئے کہا۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہوٹل تو ہمارا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا۔ فاروق نے چلا کر کہا۔ ہوٹل نہ ہوا کمبل ہو گیا، محمود نے بولا۔ ہاں، مجھے تو چھوڑنے پر تیار ہیں لیکن وہ ہمیں چھوڑنے پر تیار نہیں۔ اب دیکھتے ہیں ہوٹل کے مالک سے مل کر کیا پتہ چلتا ہے۔ آخر وہ کمرہ نمبر 40 کے سامنے پہنچ گئے۔ اس کے دروازے پر تنویر شاہد کے نام کی تختی لگی ہوئی تھی، کونے میں گھنٹی کا بٹن بھی تھا۔ انسپکٹر جمشید نے گھنٹی بجائی، چند سیکنڈ بعد ہی دروازہ کھل گیا اور انہوں نے دیکھا ادھیڑ عمر کا ایک آدمی ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر لمبی سی داڑھی تھی جس کے آدھے بال سفید تھے، اس کی آنکھوں پر بڑے بڑے شیشوں والی اینک تھی، چہرے پر نرمی اور شرافت کے آثار تھے۔ کاؤنٹر مین نے بتایا کہ آپ انسپکٹر جمشید ہیں، آپ کو دیکھنے کا بہت شوق تھا، میری خوش قسمتی ہے کہ آپ خود ہی تشریف لے آئے، اس نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ اور یہ تینوں غالباً آپ کے بچے محمود، فاروق اور فرزانہ ہیں؟ جی ہاں، انسپکٹر جمشید بولے۔ ان سے مل کر اور بھی خوشی ہوئی، ان کے کارنامے تو اکثر اخبارات میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔ خیر فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کیا آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے کا واقعہ معلوم نہیں ہے؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ کیسا واقعہ؟ میں نہیں سمجھا۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ انسپکٹر جمشید نے اسے ساری بات بتائی۔ اس نے حیران ہو کر کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شہباب خان کی جرأت! اور کیا کہا آپ نے؟ اور وہ بھی ایک قیدی ہے، جیل سے بھاگا ہوا ہے؟ یہ کہتے وقت تنویر شاہد کے چہرے پر حیرت کا ایک ایسا عالم نظر آیا، کیا کسی کو اس قدر حیران ہوتے دیکھا ہو؟ جی ہاں، شاید آپ کو یہ بات معلوم نہیں تھی۔ نہیں جناب، بالکل نہیں، یقین جانیے اگر معلوم ہوتی تو کبھی ملازم نہ رکھتا، تنویر شاہد نے کہا۔ شہباب کب سے آپ کے پاس ملازم ہے؟ 6 ماہ پہلے میرا انچارج بیمار ہو گیا تھا، اس نے طویل عرصے کے لیے چھٹی لے لی، اس کا پھر اچانک ہارٹ فیل ہو گیا۔ کیا ہارٹ فیل ہو گیا؟ انسپکٹر جمشید کے منہ سے نکلا۔ وہ حیران رہ گئے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ان کے گھر میں ایک آدمی ہارٹ فیل سے مر گیا تھا اور مرنے والا کا بیان یہ تھا کہ اسے زہر دیا گیا ہے۔ اسی طرح خان گڑھ کے پہاڑوں میں مرنے والا فوجی بھی ہارٹ فیل سے مرا تھا۔ جی ہاں، میں نے مینیجر کی جگہ کے لیے اخبار میں اشتہار دیا تھا۔ جتنے لوگ بھی آئے تھے ان میں سے مجھے شہباب خان ہی مناسب آدمی معلوم ہوا تھا۔ اس کے پاس اچھی کارکردگی کی سرٹیفکیٹ بھی تھے اور بطور ضمانت جمع کروانے کے لیے روپیہ بھی تھا، اس لیے میں نے اسے ملازم رکھ لیا۔ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ جیل سے بھاگا ہوا ہے؟ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں اسے ہوٹل میں گھسنے بھی نہ دیتا۔ اس کے لہجے میں بلا کی حیرت تھی اور غم گہرا اثر تھا، وہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے۔ خیر کوئی بات نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس سارے ہوٹل میں تلاش کر لیا جائے، اسے بھی اور ساتھ زبان کو بھی۔ اور ہاں،
کیا استاد زمان کو کمرہ آپ کی مرضی سے دیا گیا تھا؟ دلی سمجھ لیں، میں اس سے بہت ڈرتا ہوں، لیکن جب تک اس نے کمرہ لیا ہے ہمیں کچھ نہیں کہا، اور میں نے بھی سوچ لیا کہ ایک کمرہ دے کر اگر اس کے شر سے نجات مل جائے تو یہ مہنگا سودا نہیں۔ ہاں، میرا خیال ہے کہ اب وہ کمرہ مسافروں کو دینا شروع کر دیں۔ اب شہباب خان اور استاد زمان یہاں واپس نہیں آئیں گے۔ میں ان سے مل چکا ہوں اور وہ گرفتاری کے ڈر سے اب مجھ سے بھاگتے پھریں گے، انہوں نے بتایا۔ بہت خوب، یہ تو بہت ہی اچھا ہوا، ہوٹل کے مالک تنویر شاہد نے خوش ہو کر کہا۔ انسپکٹر جمشید نے پولیس کو فوراً فون کیا۔ انہوں نے آ کر سارے ہوٹل کی تلاشی لی، مگر شہباب خان اور استاد زمان کا کہیں کوئی پتہ نہ چلا۔ آخر وہ مایوس ہو گئے، ہوٹل سے باہر نکل آئے۔ تنویر شاہد انہیں دروازے تک رخصت کرنے آیا۔ مجھے بہت افسوس ہے جناب کہ وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، اس نے کہا۔ کوئی بات نہیں، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، لیکن یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ نہ میں شہباب خان کو ملازم رکھتا، نہ ایسا ہوتا۔ اس کا لہجہ مایوس تھا۔ اوہ، فکر نہ کریں، آپ کو کیا معلوم تھا کہ شہباب خان کون ہے؟ یہ کہتے ہوئے وہ اس سے رخصت ہوئے۔ چند قدم آگے آ کر انسپکٹر جمشید ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ کے سامنے رک گئے۔ میں ذرا ایک فون کر لوں۔ بوتھ کے اندر گھس کر انہوں نے کسی کا نمبر ڈائل کرا۔ دوسری صبح بیگم جمشید لمبا چوڑا ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ آج خان رحمان اور پروفیسر داؤد ان کے ہاں ناشتہ کریں گے۔ ابھی وہ سب نہا دھو کر ناشتے کے میز پر پہنچے ہی تھے کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ یہ انکل خان رحمان ہوں گے، فرزانہ نے چہک کر کہا، اور میں کہتا ہوں یہ پروفیسر انکل ہیں، محمود نے کہا۔ میری بڑی مصیبت ہے، اب میں کیا کہوں، فاروق نے معصومی صورت بنا کر کہا۔ تم کچھ کہنے کے بجائے دروازہ کھول دو، پتہ چل جائے گا۔ انسپکٹر جمشید نے فیصلہ سنا دیا۔ جی ہاں، یہی مناسب رہے گا، اور اگر آنے والا ان دونوں میں سے کوئی بھی نہ ہوا تو پھر محمود بولا، جو کوئی بھی ہو اسے اندر لے آنا، ہم پھر دیکھ لیں گے، محمود نے کہا۔ بہت بہتر، فاروق کے منہ سے نکلا۔ فاروق نے دروازہ کھولا اور پھر حیرت زدہ رہ گیا۔ دروازے میں جو شخص کھڑا تھا اس کے بارے میں تو کسی نے بھول کر بھی نہ سوچا ہوگا۔ وہ تنویر شاہد تھا، ہوٹل رمجھم کا مالک۔ خیر تو ہے، فاروق بولا۔ آپ کے ابا جان کہاں ہیں؟ اندر موجود ہیں، آئیے، تشریف لے آئیے، فاروق نے کہا، لیکن اس کی حیرت لمحہ بہ لمحہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ اسے لے کر ناشتے کے میز پر پہنچ گیا۔ محمود، فرزانہ اور انسپکٹر جمشید کا بھی وہی حال ہوا جو اس کا ہوا تھا۔ تنویر صاحب، آپ؟ انسپکٹر جمشید کے منہ سے نکلا۔ جی ہاں جناب، میں بھی کتنا بد نصیب ہوں۔ آخر ہوا کیا ہے؟ آپ تو چلے آئے اور بعد میں شہباب خان کا فون آیا، اس نے دھمکی دی ہے کہ ہوٹل کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ مگر وہ کیوں؟ انسپکٹر جمشید نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس کا خیال ہے کہ اس کے بارے میں استاد زمان کی ہوٹل میں موجودگی کے بارے میں آپ کو میں نے اطلاع دی تھی، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہاں، آپ نے مجھے کوئی اطلاع نہیں دی۔ خیر، آپ فکر نہ کریں، میں ہوٹل کی نگرانی کے لیے چند کانسٹیبل مقرر کر دیتا ہوں، اور امید ہے کہ میں بہت جلد ان دونوں کو گرفتار کر لوں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اس کے منہ سے نکلا، ساتھ ہی وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے بیٹھیے، ناشتہ کر کے جائیے گا۔ جی نہیں، میں بیمار آدمی ہوں، صبح ناشتے میں ڈاکٹر کی دبائی ہوئی چیزیں ہی کھا سکتا ہوں، اور وہ چیزیں گھر میں تیار ہو چکی ہیں۔ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ انسپکٹر جمشید نے ہمدردی بھرے لہجے میں پوچھا۔ خون کی پیش کم سخت جانے کا نام ہی نہیں لیتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ ان کے ہاتھ ملا کر دروازے کی طرف چل پڑا۔ محمود اسے دروازے تک چھوڑ آنے کے لیے اس کے پیچھے چل پڑا۔ اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی، لیکن چونک کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اس لیے ساتھ ہی خان رحمان اندر داخل ہوئے۔ ہائے، آج تو دروازہ کھلا ہے، شاید ہمارے استقبال میں پہلے ہی کھول دیا گیا، انہوں نے اندر آتے ہوئے چہک کر کہا۔ پھر ان کی نظر دروازے کی طرف آتے تنویر شاہد پر پڑی اور وہ خاموش ہو گئے، ورنہ نہ جانے کتنے جملے ان تک پہنچتے پہنچتے کہہ جاتے۔ وہ تنویر شاہد کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے، اور جب وہ دروازے سے باہر نکل گیا تو وہ بولے، یہ رمجھم ہوٹل کا مالک یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ ان کے لہجے میں حیرت تھی۔ کیا تم اسے جانتے ہو؟ انسپکٹر جمشید نے حیران ہو کر بولا۔ ہاں، اچھی طرح، کسی زمانے میں یہ فوٹوگرافر تھا، اس کی فوٹوگرافی کی ایک چھوٹی سی دکان تھی، پھر اس نے ترقی کر لی اور اب بڑی دکان کھول لی۔
اور اس کے بعد فوٹوگرافی چھوڑ کر ہوٹل رمچم کھول لیا۔ وہ انہیں تنویر شاہد کے بارے میں بتا رہے تھے کہ پروفیسر داؤد کی آواز سنائی دی۔ میرے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے؟ ارے ہائے، یہ رحمان یہاں کیا کر رہا ہے؟ میرا تو خیال تھا کہ تم نے صرف مجھے ہی بلایا ہے۔ کھنڈر کا کمرہ۔ پروفیسر داؤد کو دیکھ کر وہ کھل اٹھے۔ السلام علیکم انکل، تینوں ایک ساتھ چہکے۔ وعلیکم السلام، اب بتاؤ آخر خان گڑھ جانے کا پروگرام کس لیے بنایا گیا ہے؟ آپ بیٹھ جائیے، سب کچھ تفصیل سے بتاتا ہوں، انسپکٹر جمشید بولے۔ اسی وقت ایک بار پھر گھنٹی کی آواز سنائی دی۔ دروازہ کھلا ہوا ہی تھا، اس لیے انسپکٹر جمشید وہیں سے بولے، آ جاؤ اکرام، دروازہ کھلا ہے، اور ہاں اسے بند کرتے آنا کیونکہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا یہاں کچھ خفیہ گفتگو ہونے والی ہے؟ خان رحمان چونکے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ اکرام دروازہ بند کر کے ان کے ساتھ بیٹھ گیا تو ناشتہ شروع ہوا۔ انسپکٹر جمشید نے ناشتے کے دوران ہی انہیں ساری بات تفصیل سے سنا دی کہ کس طرح ان کے دفتر میں ایک میٹنگ ہوئی، آئی جی صاحب نے خان گڑھ میں ہونے والے واقعے کے بارے میں کیا بتایا، پھر وہ گھر آئے تو یہاں ایک اجنبی کی لاش ملی۔ وہ بتانے آیا تھا کہ ملک کو زبردست خطرہ ہے، اس لیے فوراً خان گڑھ پہنچو۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکا ایک خط دینے آ گیا، اس نے مجھے دھمکی دی گئی تھی کہ خان گڑھ کا سفر خطرناک ثابت ہوگا۔ لڑکے سے خط دینے والے کا حلیہ پوچھا گیا تو اس نے ایک ایسے آدمی کا حلیہ بتایا جو جیل میں تھا۔ میں نے جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو فون کیا تو معلوم ہوا کہ وہ جیل سے فرار ہو چکا ہے۔ اس کا نام استاد زمان ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے، اس لیے میں رمجم ہوٹل پہنچا۔ اس کے کمرے میں اس سے ملاقات ہوئی، جھڑپ بھی ہوئی، وہ بھاگ نکلا۔ اس کی تلاش کے سلسلے میں جب ہوٹل کے مینیجر سے ملا تو دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ بھی جیل سے بھاگا ہوا ایک مجرم تھا۔ اس کا نام شہباب خان تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں نے اسے پہچان لیا ہے تو وہ بھی دھوکہ دے کر بھاگ نکلا۔ اس کے بعد میں ہوٹل کے مالک سے ملا، پولیس کی مدد سے پورے ہوٹل میں دونوں مجرموں کو تلاش کرتا رہا لیکن وہ نہ ملے، شاید باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہوٹل کے مالک نے تمہارے ساتھ بہت تعاون کیا، وہ ابھی یہاں آیا تھا اور اس نے بتایا تھا کہ استاد زمان نے اس سے دھمکی دی ہے کہ ہوٹل کو تباہ کر دیا جائے گا۔ اب میں نے اس کی حفاظت کے خیال سے وہاں چند کانسٹیبل مقرر کر دیے ہیں تاکہ بیچارے کا نقصان نہ ہو۔ خان رحمان نے ابھی بتایا ہے کہ وہ ہوٹل کے مالک کو پہچانتے ہیں اور ہوٹل چلانے سے پہلے وہ ایک فوٹوگرافر تھا۔ انسان ترقی کر کے نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، تو یہ تھے کل حالات۔ اب ہم خان گڑھ کی طرف روانہ ہونے والے ہیں تاکہ یہ معلوم کر سکیں وہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن مجرموں کی ہوشیاری اور تنظیم کے انداز بتاتے ہیں کہ راستہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہونے والا ہے۔ یہ لوگ ہمیں خان گڑھ نہیں جانے دیں گے اور ہمیں وہاں پہنچنا ہے۔ ان حالات میں آپ لوگوں کو باخبر کر دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ میرے ساتھ چلیں یا نہ چلیں، میں تو تنہا بھی چلا جاؤں۔ یہ کہہ کر انسپکٹر جمشید خاموش ہو گئے۔ تقریر بہت اچھی ہے لیکن اس کے آخری الفاظ بالکل فضول تھے۔ خان رحمان نے منہ بنا کر کہا۔ وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ بالکل ٹھیک کہا رحمان، تم نے آخری الفاظ فضول ہی نہیں بالکل بکواس بھی تھے۔ پروفیسر داؤد بولے، ارے میں نے ایسا کون سی بات کہہ دی؟ انسپکٹر جمشید مسکراتے ہوئے بولے، جب تم ہمیں اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ کر چکے ہو تو پھر ہمیں ڈرا کیوں رہے ہو؟ ہم ایسے دوست نہیں جو دوست کو خطرے میں دیکھ کر پیٹھ پیچھے کر لیں۔ خان رحمان بولے، اور کیا اگر تم خطرے کے منہ میں جا سکتے ہو تو ہم کیوں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتے؟ دراصل بات یہ ہے کہ جس وقت میں نے آپ دونوں کو ساتھ لے جانے کے بارے میں سوچا تھا اس وقت یہ حالات سامنے نہیں آئے تھے۔ کچھ بھی ہو ہم ساتھ چلیں گے، خان رحمان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ واہ واہ، دل لگتی کہی۔ پروفیسر داؤد خوش ہو کر بولے، اکرام تم کیا کہتے ہو؟ میں آپ کے ساتھ جانا اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں راستے میں روکنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر پولیس کی مدد کیوں نہیں لیتے؟ ہم پولیس کی حفاظت میں آسانی سے خان گڑھ پہنچ جائیں گے، اکرام نے کہا۔ اور اگلے دن اخبارات میں یہ خبر ہوگی کہ انسپکٹر جمشید اپنی ٹیم کے ساتھ پولیس کی حفاظت میں خان گڑھ پہنچ گئے۔ میں یہ خبر چھپوانے کے لیے تیار نہیں، تو پھر ہم بھی تیار نہیں، خان رحمان بولے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر انہوں نے اپنا سامان سمیٹا۔ محمود، فاروق اور فرزان نے اپنے ہتھیار سنبھال لیے۔ بیگم جمشید کو سلام کیا اور وہ گھر سے نکل آئے۔
यहाँ खान रहमान की लंबी सी कार खड़ी थी, इसमें चलने का प्रोग्राम बनाया गया था। यूं प्रोफेसर दाऊद भी अपनी कार ले आए थे, लेकिन इंस्पेक्टर जमशेद ने 2 कार के बजाय एक कार में सफर करना मुनासिब ख्याल किया था। उन्होंने चलते वक्त इनसे कहा, अगर हम खानगढ़ पहुंचने से पहले बिछड़ जाएं तो अलग अलग वहां पहुंचने की कोशिश करें, क्यों किसी दूसरे को तलाश ना करता फिरें। खानगढ़ में हमारे लिए होटल चमन जर्द में कमरे खाली कराए जा चुके हैं। इन्हें सिर्फ इतना बताना होगा कि दारुल हुकूमत से महकमा सरगानसानी की टीम के अफराद हैं, फिर वो खुद ही कमरों तक पहुंचा देंगे। वहां जाकर अलबत्ता दूसरों का इंतजार किया जाएगा। जब तक हम सब वहां जमा ना हो जाएं, कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, हम समझ गए, खान रहमान बोले। इंस्पेक्टर जमशेद भी सीट पर बैठ गए। उन्होंने पहले ही खान रहमान से कह दिया था कि वो खुद चलाएंगे, जिस पर खान रहमान ने कोई एतराज नहीं किया था। वो जानते थे कि जमशेद इनसे बेहतर ड्राइवर हैं और खतरे की सूरत में पुरसुकून रहकर गाड़ी चलाएंगे। कार चल पड़ी। शहर की हरी भरी सड़कों पर इसकी रफ्तार दरमियानी रही। फिर जो ही शहर हदूद खत्म हुए तो इंस्पेक्टर जमशेद ने कार की रफ्तार एकदम बढ़ा दी। इसी वक्त महमूद ने बुलंद आवाज में कहा, अब्बा जान, एक सुर्ख रंग की कार हमारा ताक़ुब कर रही है। इंस्पेक्टर जमशेद ने किसी हैरत का इजहार ना किया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं जानता हूँ इस वक्त से हमारे पीछे लगी है, जब हम घर से निकले थे। बल्कि मैं तो ये तक कह सकता हूँ कि इस सुर्ख रंग की कार के पीछे जो नीली कार है वो भी हमारा ताक़ुब ही कर रही है, यानी बेक वक्त 2 कारों से काम लिया जा रहा है। अब आप क्या करेंगे? महमूद ने पूछा। करना क्या है, खानगढ़ जाएंगे। वो मुस्कुराए। अरे वो देखिए, हमारे आगे भी एक ट्रक जा रहा है। फरजाना चलाई। ट्रक पर इसकी नजर अभी पड़ी थी। दरअसल कार ने एक मोड़ मोड़ा था। मोड़ मुड़ते ही ट्रक नजर आ गया। मजे की बात यह है कि वो रास्ता देने पर तैयार नहीं था। इंस्पेक्टर जमशेद ने रास्ते के लिए बार बार हॉर्न दिया, मगर ट्रक ड्राइवर के कान पर जूं तक ना रेंगी। लो भाई, इनका प्रोग्राम तो शुरू हो गया। अगर तुम कहो तो मैं ट्रक के टायरों पर फायरिंग करके इनके खच्चे उड़ा दूं। खान रहमान बोले, नहीं, इसकी जरूरत नहीं, हम इनकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। पिछली कारें अब नजदीक आ गई हैं। इधर ट्रक रास्ता नहीं देगा। सड़क इतनी चौड़ी नहीं कि चालाकी दिखाकर ट्रक से आगे निकल जाओ। दोनों तरफ खाई हैं, इसलिए अब हम फंस चुके हैं। क्या कहा? फंस चुके हैं? प्रोफेसर दाऊद ने कहा। हाँ, इनके ख्याल में हम वाकई फंस चुके हैं। इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। और तुम्हारे अपने ख्याल में? खान रहमान ने पूछा। अब मैं अपना ख्याल किस तरह जाहिर करूं? 2 तरफ से घिर चुका हूं। उन्होंने हंसकर कहा, आखिर तुम मुझे और इकराम साहब को फायरिंग की इजाजत क्यों नहीं देते? खान रहमान ने झुलाकर कहा, ये मेरा उसूल के खिलाफ है। जब तक वो फायरिंग नहीं करेंगे मैं भी फायर नहीं करूंगा। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अचानक उन्होंने देखा ट्रक आड़ा होकर खड़ा हो गया। इंस्पेक्टर जमशेद ने तेजी से ब्रेक लगाई। महमूद, फारूक और फरजाना ने पीछे से मुड़कर देखा। दोनों कारें बराबर बराबर खड़ी हो चुकी थी, जिसका मतलब ये था कि वापसी का रास्ता भी बंद कर दिया गया है। खानगढ़ के तमाम होटलों में कमरे भर चुके थे, इसलिए अब खानगढ़ जाने वाले बहुत कम लोग थे। कारों वाले तो पहले ही कमरे बुक करके जा चुके थे। एक आध दिन के लिए जाने वाली गाड़ी के जरिए जाते थे, इसलिए सड़क इन दिनों तकरीबन वीरान पड़ी थी। अब इनकी कार ट्रक और दोनों कारों के दरमियान फंस चुकी थी। इस पर भी इंस्पेक्टर जमशेद कार में बैठे मुस्कुरा रहे थे, जबकि बाकी लोगों का जी चाह रहा था कि कुछ ना कुछ करें। अचानक एक तेज और भरी आवाज ने इन्हें चौंका दिया। कोई कह रहा था, इंस्पेक्टर जमशेद, तुम हमारे निशाने की जोर पर हो, अपने हाथ उठाते हुए बाहर आ जाओ। तुम में से कोई भी कार में बैठा ना रहे। अच्छा, हम आ रहे हैं, इंस्पेक्टर जमशेद ने भी बुलंद आवाज में कहा। वो निहायत शराफत से बाहर निकल आए और हाथ ऊपर उठाकर खड़े हो गए। ऐसे में भी इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुरा रहे थे। तो तुम लोग पूरी तरह से घेरे में लिए जा चुके हो। कोई हरकत करने की कोशिश की और गोली चली। ड्राइवर ने भी बाहर आते हुए कहा, समझ गए, अब क्या प्रोग्राम है? इंस्पेक्टर जमशेद ने मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा, प्रोग्राम बहुत शानदार है। यहाँ करीब ही जंगल में एक
بے آباد مکان ہے، ہم نے اس مکان کو تم لوگوں کے لیے صاف کر دیا ہے، تم کچھ دنوں کے لیے وہاں رہو گے۔ استاد زمان کا پروگرام تو تمہیں ختم کر دینے کا تھا، مگر سردار صاحب کا حکم ہے کہ وہ انسپکٹر جمشید کی بے بسی کا تماشا دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ کون ذات شریف ہیں؟ میں نے اس کے سارے سلسلے میں نام پہلی بار سنا ہے۔ انسپکٹر جمشید نے حیران ہو کر کہا، اس وقت ہم سب کی بھاگ دوڑ انہی کے ہاتھوں میں ہے، اور وہ خود کہاں ہوتے ہیں؟ ان کی بھاگ دوڑ کس کے ہاتھوں میں ہے؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ وہ خان گڑھ میں موجود ہیں، ان کی بھاگ دوڑ کیوں کسی کے ہاتھ میں ہوگی؟ وہ تو خود مختار ہیں۔ اچھا تو پھر چلو، کہاں چلنا ہے؟ محمود، فاروق اور فرزانہ حیران ہو رہے تھے کہ ان کے والد خبر موں کی ہر بات اتنے آرام سے کیوں مان رہے تھے، وہ جوابی کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ تینوں اسی لیے بے چین ہو رہے تھے۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ جواب میں وہ مسکرائے، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ان کی بے چینی کو محسوس کر رہے ہیں۔ ہم حیران ہیں، کیا تم سچ مچ انسپکٹر جمشید ہو؟ کیوں، کیا تمہارا خیال ہے کہ میں انسپکٹر جمشید کے بھیس میں کوئی اور ہوں؟ انہوں نے کہا۔ ہم نے سنا تھا انسپکٹر جمشید بہت بہادر ہے، وہ آگ میں بھی دھڑپڑاتا ہے، مگر تم تو بھیگی بلی نظر آ رہے ہو۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، انہوں نے کہا۔ خیر ہمیں کیا، ہمارا کام تو ابھی آسان ہو گیا ہے، چلو۔ وہ ان کے آگے چلنے لگے۔ ٹیکسی ڈرائیور اور دوسرے 3 بدماش جو کاروں اور ٹرک سے اترے تھے ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے منہ سے سیٹی کی آواز نکالی اور انہوں نے دھم کی آواز سنی۔ شاید کچھ لوگ درختوں پر سے کودتے تھے۔ یہ آواز سن کر انسپکٹر جمشید کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ خان رحمان اور پروفیسر داؤد خاموشی سے چل رہے تھے۔ آخر انہیں وہ کھنڈر نما مکان نظر آنے لگا۔ یہ بہت پرانا تھا، دیواریں صرف چند ایک ہی سلامت تھیں، باقی ٹیلی فون کی شکل میں ڈھیر ہو چکی تھیں۔ وہ کھنڈر میں داخل ہوئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کھنڈر میں ایک کمرہ بالکل صحیح سلامت تھا۔ اس کمرے میں چلو، ٹیکسی ڈرائیور نے کہا۔ بہت اچھا، کمرہ واقعی صاف کیا گیا تھا، ہو سکتا ہے صفائی سے پہلے وہاں جانے اور جھاڑ جھنڈار وغیرہ کی بھی مار رہی ہو۔ اب تمہیں یہاں رہنا ہے اس وقت تک جب تک ہمارا منصوبہ کامیاب نہ ہو جائے۔ اور وہ منصوبہ کیا ہے؟ انسپکٹر جمشید بولے۔ میرے فرشتوں کو بھی نہیں معلوم، نہ ہی استاد زمان یا کسی اور کو معلوم ہے تو صرف سردار صاحب کو، اور وہ خان گڑھ میں بیٹھے ہیں۔ ہمیں حکم ہے کہ تم لوگوں کو کسی حال میں بھی خان گڑھ تک نہ جانے دیا جائے۔ تو یوں کہو تمہارے سردار ہم سے ڈرتے ہیں، تم سے تو ہم بھی ڈرتے نہیں۔ سردار تو بہت دور کی بات ہے۔ انسپکٹر جمشید نے دیکھا اب کمرے میں 9 آدمی موجود تھے۔ انہوں نے ایک نظر محمود، فاروق اور فرزانہ پر ڈالی، ساتھ ہی عجیب سے انداز میں مسکرائے۔ ان کی مسکراہٹ کو سمجھتے ہی فاروق نے چہکتی ہوئی آواز میں کہا، بہت خوب، تم لوگ واقعی بہادر ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہاتھ نیچے گرا لیے۔ خبردار، ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ میں تھک گیا ہوں بھائی، اور پھر میرے ہاتھ اٹھانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم تو میرے ابا جان سے بھی نہیں ڈرتے، اس نے کہا۔ تھک تو میں بھی گیا ہوں، محمود نے کہا، اور اس نے بھی ہاتھ گرا دیے۔ وہ محمود کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ٹیکسی ڈرائیور بولا۔ اتنے میں فاروق کو جیب میں ہاتھ ڈالنے کا موقع مل گیا۔ اسی وقت ایک بدماش نے چلا کر کہا، خبردار، ہاتھ جیب سے باہر نکالو۔ اوہو، ایسی کیا مصیبت آ گئی ہے؟ ہمیں ٹافی اور چنگم کھانے سے نہ روکو۔ یقین جانو ہماری جیبوں میں پستول نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ایک آدھ پستول ابا جان کی جیب میں ہو، مگر وہ بھی اسے استعمال نہیں کریں گے۔ کیوں ابا جان؟ ہاں بیٹے، میں بلا وجہ خون بہانے کا عادی نہیں۔ تو کیا ابا جان ہم ان کی مرضی پر عمل کرتے ہوئے اس کھنڈر میں قید ہو جائیں گے؟ فرزانہ بول اٹھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ہم ان لوگوں کو یہاں قید کر کے خان گڑھ جائیں گے، انہوں نے کہا۔ تمہارا یہ خواب پورا نہیں ہوگا، یہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ فرزانہ، کیا بات ہے؟ کیا تم تھکی ہو؟ تھکی میرے دشمن، ویسے میرے ہاتھ بھی نیچے گرانا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بھی ہاتھ گرا دیے۔ یہ لوگ یوں نہیں مانیں گے، میں 3 تک گنوں گا، اگر 3 پر ان تینوں نے ہاتھ دوبارہ اوپر نہ کر لیے تو ان پر فائرنگ کر دینا۔ استاد ہمیں اس کی اجازت دے چکے ہیں، ٹیکسی ڈرائیور نے اپنے ان 2 ساتھیوں سے کہا جن کے ہاتھوں میں پستول تھے۔ باقی لوگ خالی ہاتھ تھے۔ بہت بہتر، انہوں نے ایک ساتھ کہا۔ ابا جان کیا حکم ہے؟ محمود نے کہا۔ ٹھیک ہے، جو ہی اس کے منہ سے 3 نکلے ہاتھ اٹھا دینا۔ 1 2 3 ان کے ہاتھ اوپر اٹھے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک پینسل، ٹریش، ایک ٹافی اور ایک چاکلیٹ بدماشوں کے قدموں میں گرے۔ انہوں نے ان چیزوں کو حیرت بھری نظروں سے دیکھا۔ دیکھ کیا رہے ہو؟ انہیں اٹھاؤ اور کھا لو۔
پینسل ٹریش تمہارے بچوں کے کام آئے گا. لیکن انہیں اور زیادہ حیران ہونے کا موقع نہ ملا. ایک ساتھ 3 دھماکے ہوئے اور کئی چیخیں فضا میں گونجیں. جو کچھ ہوا تھا اچانک ہوا تھا اور ان کی سمجھ سے باہر بھی تھا. ایک پل کے لیے ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. جب انہیں ہوش آیا تو انسپکٹر جمشید کے ہاتھ میں پستول نظر آ رہا تھا. اب تم لوگ اپنے ہاتھوں کو تکلیف دو, ہاتھ اٹھانے کی باری اب تمہاری ہے. ان کی آواز کمرے میں گونج اٹھی. لیکن یہ سب کیا تھا؟ ان میں سے کسی نے ہکلا کر کہا. یہ جادو تھا جو تمہارے سر چڑھ کر بول رہا ہے. فرزانہ مسکرائی. اور جادوگر یہ کھڑے ہیں تمہارے سامنے. محمود نے پروفیسر داؤد کی طرف اشارہ کیا. اب ہم لوگ خان گڑھ کا رخ کریں گے اور تم لوگ ہماری جگہ یہاں رہو گے تاکہ کھنڈر خالی نہ رہے, اس کی رونق میں کوئی فرق نہ آئے. فاروق مسکرایا. باتیں کم اور کام زیادہ. انسپکٹر جمشید نے سنجیدہ لہجے میں کہا. اب ان لوگوں کو باندھنے کی تیاری کرو. محمود تمہاری جیب میں ریشم کی ڈوری موجود ہوگی. جی ہاں اباجان, میں ایسی چیزیں اپنے پاس ضرور رکھتا ہوں, اس نے خوش ہو کر کہا اور جیب سے ڈوری نکالنے لگا. لیکن ابھی اس کا ہاتھ باہر بھی نہیں نکلا تھا کہ ایک دھماکہ اور ہوا. دھماکے کا دستی بم کا تھا جو کھنڈر پر مارا گیا تھا. کھنڈر کی ایک دیوار دھماکے سے گری. سب گڑبڑ آ گئے اور اس وقت سے فائدہ اٹھا کر 9 بدماش بھاگ کھڑے ہوئے. خبردار, گولی مار دوں گا, ٹھہر جاؤ, انسپکٹر جمشید چلائے. مگر شاید وہ اس موقع پر ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں تھے. بھاگتے چلے گئے. چند سیکنڈ بعد وہاں ان کے سوا کوئی بھی نہیں رہا تھا اور وہ کھڑے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے. اسی لیے میں نے سڑک پر بھی ان لوگوں سے مقابلہ نہیں کیا تھا. میرا خیال تھا ادھر ادھر یا درختوں پر کچھ اور لوگ بھی چھپے ہوں گے. یہ بات درست ثابت ہوئی. لیکن مجھ سے یہ بھول ہو گئی کہ میں یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ جتنے آدمی تھے سب کھنڈر میں آ گئے, جبکہ اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ کم از کم ایک آدمی ضرور باہر رہ گیا تھا. اور جب اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھی پھنس گئے ہیں تو اس نے دستی بم پھینک مارا. اس نے جان بوجھ کر کھنڈر کی طرف بم پھینکا کیونکہ اندر اس کے اپنے ساتھی بھی موجود تھے. خیر کوئی بات نہیں, ایسا بھی ہوتا ہے. اب کیا پروگرام ہے؟ پروگرام کیا ہو سکتا ہے؟ ہم خان گڑھ کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور مجھے امید ہے کہ اب یہ لوگ ہمارا راستہ روکنے کے بجائے خان گڑھ پہنچ کر ہمارا مقابلہ کرنے کا پروگرام بنائیں گے. اور یہی میں چاہتا ہوں کہ ان سے ٹکراؤ اب خان گڑھ میں ہی ہو. تو پھر چلو جلدی کرو, ابھی ہمیں سڑک پر بھی پہنچنا ہے. اوہ ہاں, ہمیں فوراً روانہ ہو جانا چاہیے. دوسرے ہی لمحے وہ سڑک کی طرف دوڑ پڑے. جب وہ سڑک پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا وہاں نہ وہ ٹرک تھا اور نہ دونوں کاریں. البتہ ان کی کار ضرور وہاں موجود تھی. وہ اس کی طرف بڑھے لیکن پھر دھک سے رہ گئے. ان کی آنکھیں کھلی رہ گئیں. ان کی کار کے ٹائر پھاڑ دیے گئے تھے, شاید خنجر سے وار کیے گئے تھے, اور اب وہ سڑک پر بے سہارا کھڑے ہاتھ مل رہے تھے. دشمن ہمیں ایک بار پھر چوٹ دے گئے. ہم خان گڑھ سے تقریباً 10 میل دور تو ضرور ہوں گے. خان رحمان بولے. بس تو پھر یہ فاصلہ ہم پیدل ہی طے کر لیتے ہیں. شام تک تو خان گڑھ پہنچ ہی جائیں گے. فرزانہ نے تجویز پیش کی. تجویز تو اچھی ہے لیکن اس کار کا کیا ہوگا؟ پروفیسر بولے. اسے ایک طرف کر کے کھڑی کر دیتے ہیں. خان گڑھ پہنچ کر فون کر دیں گے یا وہیں سے 2-4 آدمی بھیج دیں گے. اسی طرح کار خان گڑھ میں آ جائے گی. انسپکٹر جمشید بولے. مناسب تجویز ہے, خان رحمان نے کہا, اور انہوں نے ایسا ہی کیا. کار کو دھکیل کر ایک طرف کیا, اس میں سے کھانے پینے کی چیزیں اور دوسرا سامان نکالا اور پیدل ہی چل پڑے. گرمی کے دن تھے, جلد ہی پسینے میں شرابور ہو گئے اور پیاس ستانے لگی. ان کے پاس بوتلوں میں جتنا پانی تھا آدھ گھنٹے کے اندر ختم ہو گیا. اب کوئی جگہ نظر آئے تو ان بوتلوں میں پانی بھر کے آگے چلیں گے. انسپکٹر جمشید بولے. یہ مقام تو بالکل غیر آباد ہے, یہاں پانی کہاں ملے گا؟ پروفیسر داؤد کے لہجے میں بھی مایوسی تھی. شاید کوئی کنواں نظر ہی آ جائے. وہ چلتے رہے. اچانک انہیں ایک مکان نظر آیا. اس کے ساتھ ہی ایک ہٹ بھی تھا. مکان کے دوسری طرف ایک ہرا بھرا کھیت تھا. اس کھیت کو پانی دینے کے لیے ہٹ چل رہا تھا. وہ خوش ہو گئے اور ہٹ کی طرف چل پڑے. نزدیک پہنچے تو ہٹ والا ایک درخت کے نیچے نظر آیا. ان کے قدموں کی آواز سن کر مڑا اور
پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ ہمیں پانی چاہیے، کنویں کا پانی تو اس وقت گرم ہو چکا ہے، میری جھوپڑی میں مٹکا بھرا ہوا ہے، اس میں سے لے لیں، اس نے معصومانہ لہجے میں کہا۔ لیکن تم ہمیں دیکھ کر حیران کیوں ہو گئے؟ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اتنی گرمی میں آپ لوگ پیدل کہاں سے آ رہے ہیں۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے، کچھ لوگوں نے ہمارے ساتھ شرارت کی ہے۔ اچھا تو کیا ہم اندر سے پانی لے لیں؟ ہاں ضرور، اس نے کہا۔ وہ اندر داخل ہوئے اور ٹھٹک کر رہ گئے کیونکہ اسی وقت دروازہ ان کے پیچھے سے تیزی سے بند ہوا تھا۔ وہ ایک دم پلٹے لیکن انہیں دیر ہو چکی تھی، دروازے کی کنڈی لگائی جا چکی تھی۔ وہ دھک سے رہ گئے۔ چلو ہٹ والے، اب اس کمرے میں پانی بھر دو، انہوں نے 9 بدماشوں میں سے ایک کی آواز سنی۔ نمبر 1، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اب یہاں چل دینا چاہیے، کسی دوسرے نے کہا۔ بے وقوف نہ بنو، ہاتھ آئے شکار کو نکل جانے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ اس کی آواز سنائی دی جیسے نمبر 1 کہا گیا تھا۔ تم ہی جانو، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمیں تمہاری ہدایت پر عمل کرنا ہے۔ دوسرا بولا۔ ہاں، اور میں یہ جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ مجھے حکم ملا ہے کہ انسپکٹر جمشید خان گڑھ نہ پہنچ پائیں۔ نمبر 1 بولا۔ لیکن اس کے ساتھ اس کے بچے اور دوسرے 2 آدمی بھی ہیں، ہمیں ان کے بارے میں کیا کوئی ہدایت ملی ہے؟ چپ رہو نمبر 2، نمبر 1 نے درشت لہجے میں بولا۔ بہت اچھا، نمبر 2 کی آواز ڈوب گئی۔ ہٹ والے، تم نے سنا نہیں؟ کمرے کو پانی سے بھر دو تاکہ یہ لوگ اندر ہی ڈوب کر مر جائیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تم لوگوں نے تو کہا تمہارے دوست آئیں گے اور تم ان سے شرارت کرنا چاہتے ہو، لہٰذا میں نے انہیں تمہارے کہنے میں آ کر اندر بھیج دیا۔ اب تم کہہ رہے ہو کہ ان پر پانی چھوڑ دو، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں اتنے آدمیوں کو تکلیف پہنچانے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ بکو مت، اگر تم نے ہمارا حکم نہ مانا تو گولی تمہارے سینے کے پار ہوگی، نمبر 1 نے چلا کر کہا۔ ہٹ والے نے دیکھا اب نمبر 1 کے ہاتھ میں پستول چمک رہا تھا۔ گرمی کی شدت اور تیز دھوپ نے ان کے سب کے حولیے بھی خوفناک کر دیے تھے۔ ہٹ والا کپکپا اٹھا۔ لیکن میں پانی اندر کس طرح ڈالوں؟ اس نے بے بسی سے کہا۔ ہٹ چلا رہا ہے، تم بو کے بھر بھر کے دروازے پر اٹھتے جاؤ، پانی اندر بھرنا شروع ہو جائے گا۔ کمرے کے فرش دروازے سے 2-3 فٹ نیچا ہے، لیکن وہ 2-3 فٹ گہرے پانی میں کس طرح ڈوب سکتے ہیں؟ یار ہٹ والے، تمہارے پاس شاید عقل بالکل نہیں ہے۔ ارے بھائی، پانی کمرے کے کچے فرش اور دیوار کے سوا درختوں میں گھسے گا اور یقیناً کوئی نہ کوئی زہر سانپ یا جانور باہر نکل آئے گا جو انہیں ڈسے بغیر نہ رہ سکے گا۔ وہ پانی کے اندر ہی انہیں ڈسے گا اور یہ لوگ اسے دیکھ نہیں سکیں گے۔ اسی طرح پانی کا دھرا فائدہ ہوگا۔ نمبر 1 کا لہجہ شفاف تھا۔ ہٹ والا دھک سا رہ گیا۔ نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں کسی کی جان سے نہیں کھیل سکتا۔ میرے گھر میں 2-3 بار ایک سانپ دکھائی دیا ہے، ہو سکتا ہے تمہاری شیطانی ترکیب سے وہ سانپ نکل ہی آئے اور انہیں ڈس دے۔ یہی تو ہم چاہتے ہیں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ دوسرے دن شہر میں یہ خبر گشت کر رہی ہوگی کہ انسپکٹر جمشید اور ان کے ساتھی سانپ کا نوالا بن گئے۔ انسپکٹر جمشید، کیا مطلب؟ ہٹ والے نے حیران ہو کر کہا۔ کیوں، کیا تم اس کا نام سے واقف نہیں ہو؟ نہیں، میں انسپکٹر کے لفظ پر چونکا تھا۔ تو کیا اندر پولیس کے آدمی ہیں؟ ہٹ والے کے لہجے میں تھر تھراہٹ تھی۔ پولیس کے نہیں، محکمہ سرغہ ثانی کے ہیں۔ اوہ، ہٹ والے کے منہ سے نکلا۔ تم پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہو۔ ہاں، میں پڑھا لکھا کسان ہوں، لیکن شہر کے ہنگاموں سے دور کھیتی باڑی کرنے کا شوقین ہوں۔ اور سنو، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اس کام میں تمہاری مدد ہرگز نہیں کروں گا۔ اپنی موت کا آغاز نہ دو، وہ تو ایک دن آ کر رہے گی۔ تو پھر میں فائر کرتا ہوں۔ انہوں نے ایک فائر کی آواز سنی، ساتھ ہی ایک دل 2 چیخ فضا میں ابھری۔ نمبر 1 نے چلا کر کہا۔ اب ہم خود اس کمرے کو پانی سے بھریں گے، چلو اٹھو، لو بالٹیاں۔ نک اور فائرنگ۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں اب کیا کریں؟ فاروق، تمہاری جیب میں ایک چھوٹا سا چاقو ہوا کرتا تھا۔ آخر انسپکٹر جمشید بولے۔ جی ہاں، وہ موجود ہے، فاروق نے کہا اور چاقو نکال کر انہیں دے دیا۔ وہ پانچوں کے بل بیٹھ گئے۔ دروازے کے سامنے والی دیوار میں سے ایک اینٹ
کے ارد گرد کی مٹی گھر چننے لگے۔ گنے کا کھیت اس طرف ہے، ہم نقاب لگا کر گنے کے کھیت میں چھلانگیں لگائیں گے۔ اب ان کی گولیوں سے بچنے کا یہی ایک راستہ ہے، اور سانپ سے بھی۔ سانپ کی بات تو خیر جانے دیں، وہ چاہتے یہی ہیں کہ ہم گھبرا کر باہر نکلیں اور ان کی گولیوں کا نشانہ بن جائیں، لیکن ہم انہیں ان کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ چھوٹا سا چاقو کام دکھائے گا۔ مٹی فرش پر گرنے لگی تھی، اسی وقت کمرے میں پہلی بالٹی الٹی گئی تھی اور کچا فرش گیلا ہو گیا۔ وہ پریشان ہو گئے۔ فکر کیوں کرتے ہو، موسم گرمی کا ہے، بے شک دروازے کے ساتھ بیٹھ کر گانا شروع کر دو۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے اور ان میں حوصلے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اگر اسی وقت انسپکٹر جمشید ان کے ساتھ نہ ہوتے تو نہ جانے ان کا کیا حال ہوتا۔ اچانک ایک آواز نے انہیں چونکا دیا۔ نمبر 1 کہہ رہا تھا، سنو انسپکٹر جمشید، اب تمہاری موت نے تمہیں گھیرے میں لے لیا ہے۔ ہم اس کمرے کے چاروں طرف موجود ہیں، تم جس طرف سے بھی نکلو گے گولی تمہارا مقدر ہوگی۔ انسپکٹر جمشید نے کوئی جواب نہ دیا۔ کیا بات ہے انسپکٹر، کیا موت کے خوف سے تمہاری زبان کنگ ہو گئی ہے یا پھر تم لوگ بے ہوش ہو گئے ہو؟ اس نے پھر مذاق اڑایا۔ فاروق غصے میں آ کر کچھ کہنے والا تھا کہ انسپکٹر جمشید نے اسے اشارے سے منع کر دیا۔ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، انہیں یہ نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کمرے کے کس طرف ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ وہ دروازے کی طرف متوجہ رہیں۔ تو پھر کیوں نہ ہم دروازے پر جا کر انہیں باتوں میں لگائیں، محمود نے کہا۔ نہیں، اس وقت خاموشی بہتر ہے۔ اور سنو، گنے کی فصل میں سے گزر کر سڑک پر پہنچنے کی کوشش کرتی ہے، مگر کوئی کسی کا انتظار نہ کرے اور خان گڑھ کی طرف چل پڑے۔ ہم اکٹھے رہ کر خان گڑھ نہیں پہنچ سکیں گے۔ جی بہت اچھا۔ پانی برابر اندر گرایا جا رہا تھا اور اب ان کے ٹخنوں تک آ گیا تھا۔ دوسری طرف ایک اینٹ دیوار سے نکلنے کے قریب تھی، آخر وہ نکل آئی۔ انسپکٹر جمشید نے اسے ایک دم نہیں نکالا تھا، پہلے تھوڑی سی درس پیدا کی تھی اور پھر اس سے باہر جھانکا۔ گنے کی فصل یہاں سے کوئی 6 فٹ دور تھی اور اس طرف کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے جلدی سے اینٹ نکال لی۔ اب باقی اینٹوں کا نکلنا بہت آسان تھا، چنائی مٹی سے کی گئی۔ انہوں نے ہاتھ سے پکڑ پکڑ کر اینٹیں اکھاڑنا شروع کر دیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سوراخ اتنا بڑا ہو گیا کہ اس میں سے ایک آدمی باہر جا سکے۔ پہلے میں باہر جاؤں گا اور دیکھتے جانا کہ میں کس طرح جاتا ہوں۔ بالکل اسی طرح تم کھیت تک آؤ گے۔ اگر انہیں معلوم ہو گیا تو سب کے سب دروازے کو چھوڑ کر اسی طرف آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پستول ہاتھ میں لیا اور باہر جانے لگے، پھر رک گئے اور بولے، سنو، میں کھیت میں پہنچ کر پوزیشن لے لوں گا اور اگر کوئی اس طرف آ کر تم پر فائرنگ کرنے کی کوشش کرے تو اسے اسی وقت ڈھیر کر دوں گا۔ اس طرح تم بآسانی مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ بہت بہتر۔ انسپکٹر جمشید سینے کے بل لیٹ گئے اور اس سوراخ سے باہر نکل گئے۔ وہ سوراخ سے جھانکنے لگے اور انہیں کھیت کی طرف بڑھتے دکھنے لگے۔ ان کے دل دھک دھک کر رہے تھے اور یہاں وہ یہ دعائیں کر رہے تھے کہ وہ بخیریت کھیت تک پہنچ جائیں۔ آخر انہوں نے دیکھا انسپکٹر جمشید اسی طرح لیٹتے لیٹتے کھیت میں داخل ہو گئے۔ چلیے انکل، اب آپ کی باری، محمود نے کہا۔ نہیں بیٹا، پہلے تم چلو، وقت ضائع نہ کریں، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اچھی بات ہے، پروفیسر داؤد نے کہا اور سوراخ سے باہر نکل گئے۔ اب وہ سینے کے بل رینگتے ہوئے اسی طرف بڑھ رہے تھے جس طرف تھوڑی دیر پہلے انسپکٹر جمشید گئے تھے۔ اچانک ان لوگوں نے ایک زوردار آواز سنی، ارے ہم بھول گئے، ہمیں مکان کے پچھلے حصے کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کہیں وہ دیوار توڑ کر نہ نکل جائیں۔ ان کی سیٹی گم ہو گئی۔ اسی وقت دوڑتے قدموں کی آواز آئی۔ پروفیسر ابھی کھیت سے دور تھے، انہوں نے یہ عقل مندی کی، فوراً اٹھے اور کھیت میں چھلانگ لگا دی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو گولی ان کے جسم میں داخل ہو چکی تھی۔ یہ نقاب لگا چکے ہیں، کوئی چلایا۔ پھر بہت سے دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ انکل، کیا آپ کے پاس پستول ہے؟ فاروق نے اکرام سے پوچھا۔ ہاں ہے۔ بہت خوب، تو پھر آپ یہاں آ کر پوزیشن لے لیں، لیکن سوراخ کے سامنے نہ بیٹھیے گا، اس نے کہا۔ پستول تو میرے پاس بھی ہے، خان رحمان نے پرجوش لہجے میں کہا۔ بہت خوب، تو پھر آپ بھی فائرنگ شروع کر دیں، لیکن دیکھ بھال کر، بلا وجہ گولی ضائع نہ کریں۔ دوسری طرف کھیت پر فائرنگ شروع ہو گئی تھی اور انسپکٹر جمشید جوابی فائرنگ کر رہے تھے، اور وہ بھی اسی طرح۔ دشمنوں کو یہ اندازہ نہ ہو سکا کہ فائرنگ کس طرف سے ہو رہی ہے۔
نقاب پر فائر کرو۔ نمبر 1 نے اپنے ساتھی کو حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی اکرام اور خان رحمان کے پستولوں سے 2 فائر ہوئے اور ایک چیخ فضا میں گونجی، شاید کوئی دشمن کام آ گیا تھا۔ اب دشمن درمیان میں تھے اور دو طرف سے مقابلہ زور شور سے جاری تھا۔ خان رحمان، اکرام، محمود، فرزانہ اور فاروق ابھی تک کمرے کے اندر ہی رہے تھے۔ وہ دیوار سے چپکے ہوئے تھے، ٹخنوں تک پانی میں کھڑے باہر کا جائزہ بھی لے رہے تھے اور خان رحمان وقفے سے فائرنگ بھی کر رہے تھے۔ دوسری طرف گنے کے کھیت سے بھی فائرنگ ہو رہی تھی۔ اچانک نمبر 1 نے گرج کر کہا، آدھے آدمی گنے کے کھیت پر فائرنگ کر رہے ہیں اور آدھے نقاب پر، اور سب زمین پر لیٹ جائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے ساتھ ہی نمبر 1 پھر چلایا، کمرے کی دیوار پر دستی بم مارو۔ اس جملے کے ساتھ ہی ان کی سیٹی گم ہو گئی، وہ ساکت رہ گئے۔ انسپکٹر جمشید نے اور پروفیسر داؤد نے بھی یہ الفاظ ساتھ سنے تھے۔